محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من كل امورنا رشدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والاجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے تمام ادیان کو غالب ظاہر کرنے اور اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتابیں قرآن وزیر والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی حرمتیوں کو مومنین کی دلشکنی کو تربندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ غبط اعمال کی موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بحیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شوق نفس کلا قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ جن سے دل سے اختن زن کھاتے دین کی بدعتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریامائی سے گمراہیوں کو اخلاقیوں تیری جانب سے بتی غفلتوں کو تیرے شاعر کی بےخدمتیوں کو باطل کی کفر کے دل پہ پڑ گئے رعب کو تجھ سے کی گئے وعدوں خلاف ورزی کو بدہدی کو شکنے کو میثاق توڑنے قول و قرار سے ہٹنے کو اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دیں درگزر کر لیں مغفرت کر دے احسنات سے مبدل کر دے ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہیں پڑھنے والے ہیں واقع ہو گئے ہیں واقع ہونے والے ہیں اللہ عز جل انہیں بھی مٹا دیں مزید حفاظت فرما اعمال صالحہ کی توفیق محمد فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد وانت قيم السماوات والارض فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد وانت نور السماوات والارض ولك الحمد وانت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر ولا الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہو آمین یا رب العالمین اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھلائے اب دیکھیے نوروں کو ہم پڑھ چکے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب تقوی والوں کی تعریف کری منافقوں کے بیان کیا بنی اسرائیل سے بات چل رہی ہے پورا پہلا پارہ جو ہے اسی پر ہے اور بنی اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل حضرت ابراہیم اسلام کے پوتے یعقوب ٹھیک ہے ان کے 2 بیٹے تھے پہلے اور 3 بیٹے ہیں مطلب 2 بیٹے ایسے ہیں جو پرومیننٹ ہیں جن کا حضرت اسماعیل حضرت اسحاق
پرومیننٹ یعنی جن کو بہت اچھے سے لوگ جانتے بھی ہیں اور ان کے آگے کا معاملہ بھی ہے. ایک تیسرے بیٹے تھے مدیان نام تھا. تو اسماعیل اور اسحاق کے اندر اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ جن کو ذبیح اللہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. اور اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے تھے یعقوب. تو یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کو اسرائیل. اور ان کے ساری اولادیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ان کے اندر بہت سارے نبی ہوں, تقریباً سارے نبی, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, کیا صاحب, یہ سب کے سب جو ہیں بنی اسرائیلی ہیں. یہ سارے نبی اسرائیل ہے نا. کیا کہنا چاہیے آپ کے جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں ان کو, یحییٰ علیہ السلام. ایک وقت میں کئی نبی رہے بنی اسرائیل. تو ایک بنی اسرائیلیوں کو بڑا غرہ تھا, وہ سوچتے تھے ہم بڑے اسپیشل لوگ ہیں. تو ان کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسماعیل کے جو خاندان میں پھر کوئی نبی نہیں گزرے, پھر بہت سالوں کے بعد آخری نبی وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو یہ ہے اصل میں معاملہ. تو بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کیوں بولتے ہیں اللہ پاک کہ ہم سے پہلے مسلمان وہی تھے, اور ان کے بعد جب ان کے اندر سے نبوت ہٹی, یعنی کہ نبوت جو ہے وہاں کی جگہ بنی اسماعیلیوں کے پاس آئی, پھر جو مسلمان ہوئے تو ہم لوگ سب مسلمان ہو گئے. تھا بنی اسرائیل ایک خاندان تھا, ہم لوگ کو ایک خاندان تو نہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ. تو اس لیے اس کا معاملہ ہی وائڈ اسپریڈ ہے, پھیلا پوری دنیا کے لوگوں سے تعلق. اچھا ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ آخری زمانہ تھا. اب یہ تو ہوگا نہیں کہ اس جگہ کے لوگوں پہ اسلام آ جائے دوسرے چھوٹ جائیں. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک علاقے, ایک خطے میں, ایک ریجن میں کچھ لوگ جو ہے, کوئی نبی آ گئے, وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے, ماننے والے نہیں ماننے والے وہ ہلاک ہو گئے. اب ایسے کرتے کرتے اب تو سب جگہ کے لوگ مکس ہو گئے, پوری دنیا میں پھیلے. تو اب یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ بھائی یہاں کے لوگوں کے لیے نبی الگ ہے, وہاں کے لیے الگ پھیلے. سب جگہ کے لوگ سب جگہ جائیں گے. شریعت ایک ہی ہونا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو کوئی کنفلکٹ نہیں آئے, کسی چیز میں اختلاف نہیں آئے, ہے کہ نہیں. تو اس لیے آخری نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کی طرف آئے. ورنہ حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل, یہ الگ بات ہے کہ عیسائی لوگ بھی پھیلے ہیں دنیا میں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیلی, خود ان کے خاندان میں تھے. جیزس واز اے جو, عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے, یہودی مطلب خاندان میں پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے, انہیں کی طرف بھیجے گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ماننے والے حواریین نے پھر ان کا دین سب جگہ پھیلایا, وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, کیوں پھیلا دیا, وہ ٹھیک کیا, اچھا کیا, اسلام تھا, ہم سے پہلے اسلام تھا. لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی سارے انسانوں کی طرف. پیدا بھلے وہ عرب میں ہوں, مکے میں ہوں, اس لیے یہ سب بات ہے کہ یہ تو ہم عرب کا دین ہے اور یہ تو احمق لوگ ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. وہ اپنی وراثت کو جو ہے جیسے کہ یہ میری چیز ہو, میں اس کو بولوں گا تو ان کی ہے, میں اس کو اٹھاؤں نہیں, کتنی قیمتی چیز ہے, بولا تھا آپ کی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز آپ اس کو بلا وجہ ضائع کرنے تعصب میں کہ تو عربوں کا دین ہے. عربوں کا دین نہیں ہے, پورے انسانیت کا دین ہے. ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوں گے نا, کسی جگہ میں تو پیدا ہوں گے. تو یہ بس یہ ڈیسیجن تھا اللہ کا کہ ان کو عرب میں پیدا کیا اللہ نے. اور عربی زبان لے کے کوئی زبان تو ہوگی نا ان کی, ہندی ہو سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ ہندی ان کو ہندوستان پیدا کرتا تو ہندی ہوتی, نعوذ باللہ. حالانکہ یہ سب باتیں کیونکہ یہ بقدر خدا بندی ہے تو یہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان میں تو ہندی ہوتی تو دوسروں کے لیے ایشوز رہتے. لیکن پھر وہ یہ ہوتا کہ ہندی کو بھی اللہ ایسے سنبھالتے جیسے عربی کو سنبھال لی, کہ 1500 سال سے عربی کی زبان ایسی ہے. آپ کی انگلش کے لیٹر جو ہیں 100 سال 200 سال پہلے جائیے آپ, لیٹرز نہیں ملیں گے آپ کو ابھی. تو وہ زبان میں اللہ نے نازل کیا جو جب سے لے کے ابھی تک قرآن نازل ہونے سے ایک ہی ہے, تاکہ آپ کے اندر لوگوں میں وہی, میں نے بولا کتاب میں نازل ہوئی, کنفلکٹ نہیں ہو, اختلاف نہیں ہے, لوگ الجھے نہیں. تو مطلب کیا نکلا, پریشان ہوتے رہیں گے بیٹھ کے, کیا ان کے تھا کہ نہیں تھا. اب آپ وہی ڈکشنری اٹھانا, اس میں جب ABCD دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اے, تو اے کی پہچان لکھی رہتی ہے اس میں. ڈکشنری کا کھولیں گے نا, انگلش کی ڈکشنری, مثال کے طور پر, تو اس میں آپ لیٹر اٹھانا وائی, تو آپ کو ملے گا کہ 17 سینچری میں آیا ہے. تو مطلب یہ تھا ہی نہیں پہلے. اب سوچیے کوئی چیز لکھ دی گئی ہوتی ہے اس میں الف لام میم, اب سوچو کہ یار اس میں لکھا ہوا ہے میم تھا ہی نہیں پہلے, کچھ اور تھا. تو اب کیا ہوگا, لوگ بولیں گے کیا ان کیا لکھا ہوا ہے, جتنے لفظ میم سے ہوں گے ان سب کو لے کر لوگوں میں کیا کھڑا ہو جائے گا, کتاب ہے کس لیے کہ اختلاف دور ہو, جھگڑا ختم ہو. بھائی ہم دونوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کیا ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, شراب جائز ہے کہ حرام ہے. تو کتاب آ گئی کہ نہیں صاحب یہ فجتنبو حرام ہے, دور رس. کتاب اسی لیے آتی ہے نا کہ جب انسان آپس میں طے نہیں کر پائے, اپنی عقل اپنی فہم سے ہمارے اندر ڈسیسو معاملہ نہیں ہو, فیصلہ کن نہیں ہو, تو کتاب نازل کی. اب کتاب میں ایسے ہو جاتا معاملہ, یہ مثال دی نا میں نے ایک چھوٹی ہے نا, یا ایسی لینگویج جو کہ ہے بڑی سائنٹیفک سنسکرت, لیکن جو ہے کہیں استعمال نہیں کی جاتی,
خالی ان کی یونیورسٹیز قائم کر کر کے اب جو ہے حکومتیں اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی دستخط یوز میں تھوڑی ہے. مطلب وہ چیز جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، کتاب نازل ہو گئی، لوگوں کے بیچ میں عمل کرنے کی کتاب ہو، وہ زبان بولی نہیں جاتی، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے اس کا آپ؟ پھر آپ زندگی کیا کرو گے؟ آپ کہتے کرو کہ حلال ہی حرام، یہ جائز نہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. انسانیت جو اندھیرے میں تھوڑی چھوڑی اللہ نے، اچھی تیز روشنی میں چھوڑی. خیر یہ سب باتیں کروں گا تو پھر بہت ساری باتیں ہوں گی، یہ سی بات توجہ دلانے کے لیے کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہاں سے بات چلی ہے، 9 رکوع سے اپن بات شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب اخذ کیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے، وعدہ لیا مت تم بندگی کرنا سوائے اللہ کی. یہ تو پہلی بات ہوتی ہے ہمیشہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرنا نماز، اور دینا زکوٰۃ. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر پلٹ گئے تم سوائے تھوڑے سے تم میں کے، تھوڑے سے لوگوں سب پلٹ گئے. تم میثاق لیا اور تم اعراض کرنے والے تھے، تمہیں دھیان ہی نہیں دیا، ہم سے وعدہ کرا اور بھول گئے. یہ ہمیشہ کرتی ہیں قوم، ہے نا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے اخذ کیا تم سے میثاق تمہارا، تم سے پھر وعدہ لیا تم نہیں بہاؤ گے تمہارے خون ریزی نہیں کرو گے، اور نہیں تم نکالو گے تمہاری اپنی جانوں کو تمہارے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے گھروں سے نکالو. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، پھر تم یہ کرتے ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو، اور تم جو ہے نکالتے ہو ایک فریق تم میں سے، ہے نا، ان کو ان کے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے ہی بھگا. اب یہ دیکھیے نوٹ کریے، یہ بنی اسرائیلی آپس میں کر رہے ہیں نا، اب اپن بھی کرتے ہیں آج کل مسلمان آپس میں، اس لیے کہانی اس لیے نہیں سنائی جا رہی. اب دیکھنا کریں گے کیا کرتے ہیں. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم نکالتے گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے. مطلب ایک بنی اسرائیلی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو گھروں سے بھگاتا تھا. اسی لیے تو یہودی دنیا بھر میں ڈائسپورا ہے، ہاؤس آف اسرائیل کی ٹرائبس جو ہے دنیا بھر میں، اسی لیے تو پھیلی ہوئی ہیں، ہے نا. بہت مطلب آپس میں، ابھی آپ دیکھیے مسلمانوں کو نقصان مسلمان کر رہے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے آپس میں. مطلب سب سے بڑا نقصان انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، کوئی کسی فرقے کے نام سے ہو، کسی وجہ سے ہو، یہ سب سے بدتر ہے. تو بولنا کہ تم یہ کرتے ہو ان کے گھر، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہوئے ان کے خلاف، جتھا بندی کرتے ہوئے ان کے خلاف، اور جسے کہتے ہیں کسی کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف، گناہ کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں ذاتی کے ساتھ. وہیں یاتوکم اسارا تفادہم وہو محرم علیکم اخراجہم، اور اب یہ بھگا دیا ان کو. اب ان کو کہیں پہ قیدی پاتے تھے، اور اگر تم پاتے ہیں ان کو قیدی تو تم جو ہے ان کو جو ہے تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. ارے صاحب ہمارے اسرائیلی بھائی ہے، کسی نے پکڑ لیا قید کر لیا. ہم بھی کیا کرتے ہیں، پڑوسی مسلمان، رشتہ دار مسلمان، محلے کا مسلمان، ملک کا مسلمان، کیا وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور جب مسلمان کہیں پہ پریشان ہوتا تھا، ہائے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مدد کر دے اللہ، ہائے چنیا کے مسلمان، ہائے فلسطین کے مسلمان. تو بھائی جب تم ان کے ساتھ گد بناتے ہو، جب تم ان کو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کر کے جوتے مارتے ہو، جب تمہیں مسلمان یاد نہیں آتے، جب ان کو دوسرے لوگ پریشان کرتے ہیں، جب تمہیں یاد آ رہے ہوتے، تمہیں ہوش نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، بھگاتے تھے تو بعد میں کیا ہوتا تھا، پکڑ میں آ گئے تو چھڑانے جاتے تھے. وہیں یاتوکم اسارا تفادہم، اور اگر تم پاتے ہو ان کو قیدی، تم ان کو فدیہ دے کراتے ہو، فدیہ دے کے چھڑواتے ہو تم. وہو محرم علیکم اخراجہم، اور حالانکہ وہ بھی حرام تھا تم پر ان کو باہر نکالنا. جیسے یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہاں اپنے اسرائیلی بھائی کی مدد کرو، اسی طریقے سے وہ بھی تو تم پہ فرض تھا کہ ان کو بھگانا نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ خون ریزی نہیں کرنا، جھگڑے فساد نہیں کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہوا، تمہیں ایک بات اچھی لگی ایک بات غلط، اپنی مرضی کی سلیکٹیو دینداری ہم بھی کر رہے ہیں. ہماری حالت بھی ہے، ہمیں کچھ چیزیں بڑی پسند ہیں، ہاں صاحب بہت اچھی بات ہے، اسلام میں یہ ہے صاحب، یہ ہے یہ. اسلام میں دوسری کوئی قربانی یا مشکل مشقت کی چیزیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. کیوں؟ ہاں یہ ہم کسی کو بھی جائیں گے شریعت اسلامی بولے گا صاحب مسلمان مرد 4 شادی کرتا ہے، مسلمان عورتوں کو جائیداد میں حق ہے، مسلمان مرد کو جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی ذمہ داری آ جاتی ہے کئی جگہ.
قربانیاں دینی رہتی ہیں, سارا نان نفقہ ساری ذمہ داری اپنے آدمیوں کے اوپر ہے, وہ اس کو کیوں نہیں یاد رہتی؟ کتاب کا ایک حصہ یاد ہے, دوسرا بھول گئے. تو یہ کیا کرتے تھے, ان کو بھگاتے تھے اور پھر دوسری جگہ کیا کرتے تھے, فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. کیا وہ محرم علیکم اخراجہم, اور حالانکہ وہ حرام تھا تم پر ان کا باہر نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تو تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور تم کفر کرتے ہو بعض کا. یعنی تم جیسے ہمارے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے, پردہ ہی فرض ہے, ہماری بڑی بڑی متقی پرہیزگار ہیں, بہت 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 تہجد گزار ہیں صاحب, آدھی آستین پہن کے پھرتی ہیں یہ صاحب تہجد گزار صاحب, بڑی نیک لڑکی ہے, نمازی ہے, پرہیزگار. ابھی 10 لڑکے دیکھ رہے ہیں اس کو, کہاں گئے تہجد بے غیرتی پھیل رہی بازار میں. یہ بھی تو اس کا حصہ ہے, نماز روزے فرض ہیں, پردہ بھی فرض ہے. ایک چیز تھوڑی ہے, ایک ہی چیز تھوڑی ہے بھائی, سبھی ذمہ داری ہیں, ہر انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے بات. اپنے اپنے حصے کی دینداری پکڑنے یہ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سنو آپ, یہ جو بے عزت ہوئے نا یہ ہوئے, یہ ابھی بنی اسرائیلیوں کا قصہ چل رہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تو تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور تم کفر کرتے ہو بعض کا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا, تو کیا بدلہ ہوگا اس کا جو یہ کرتا ہے تم میں سے, سوائے رسوائی زندگی کے اندر دنیا کی. اس لیے بے عزت ہوتے ہیں. ہمیں ٹرپل طلاق میں کیوں جوتے پڑے؟ ہم نے عورتوں کے باقی جگہ حقوق صحیح نہیں دیے تھے, تو وہ روتے رہے طلاق 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 کو, ہے نا. اسلام میں کہیں باہر جائیے دوسرے ممالک میں, جب مسلمانوں میں عورتوں کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے, اور کہیں عورتیں کچھ نہیں کرتی ہیں, 4 شادی کرو 2 کرو 3 کرو کوئی ایشو نہیں, ان کو رکھتے اتنے اس نے وہ. یہاں تو آپ ان کو رکھتے وہی طریقے سے ہندوؤں کی طرح رکھتے اپنی عورتوں کو, اور مسلمانوں کی طرح قانون قاعدے بغیرتے بیچ میں. تو یہ تو پریشان ہوگا. خود داڑھی نہیں رکھ رہے, خود اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے, بیوی کو پردہ تھوپنا ہے, ادھر سے آ جائے گی بیوی کو بتانا پردہ کرو, خود باہر دیکھ رہا ہے نا. تو پھر کیا ہوگا, یہ ہوگا کیا ہے. تو کیا جزا ہے اس کا جو یہ کرے گا تم میں سوائے دنیا کی زندگی کی بے عزتی رسوائی. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور اللہ کو بھی کیا ہے آدھا ادھورا دین پسند نہیں ہے. یہ دھیان رکھنا, ادخلوا فی السلم کافہ آئے گا. نماز پڑھتے جائیے آپ, اتحیات چھوڑ دیں, اپن ایسا کرتے ہیں, ایسا کہتے ہیں رکو نہیں کرتے ہیں, چھوڑیے آپ کچھ بھی, نماز ہو جائے گی آپ کی, نہیں ہوگی نا. بولٹی طور پہ دین کی پوری چیزیں کبھی ماننی پڑتی ہیں, لیکن آخر میں چھوڑ کر اٹھ کے چلے جائیے ایک دم سلام پھیرنے کے بغیر, تو ہو جائے گی نماز, تو بھی نہیں. کشتی کی مثال دی جاتی ہے, اسلام کشتی ہے, اوپر والے لوگ نیچے والوں کو نہیں سمجھا, اس میں ایک خاص کہیں چھید کر دیجیے آپ, کوئی سا چھید کدھر سے ہی کر دیجیے, پوری ڈوبے گی یہاں ناؤ آپ کی. یہ نہیں ہوگا صاحب یہ تو قوم تھی بڑی, نماز بھی پڑھتی تھی, زکوٰۃ بھی دیتی تھی, خالی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ کچکچاتی تھی, جوتے کھاتے رہیے. بالکل بوسنیا کا حوالہ بتا رہا ہوں آپ کو. بوسنیا کے اندر, ساراییوا کے اندر سب سے اچھی گاڑی کسی مہنگی گاڑی ہوتی تھی تو وہ بولتا تھا کہ یہ بوسنیوں کی ہے, بوسنیکس کی ہے. اتنے رئیس تھے وہ, اور ڈاکٹر انجینئر سارے پڑھے لکھے, سب کرا تھا انہوں نے, لیکن کیا نہیں کرا تھا, فائٹ کرنا نہیں سکھایا تھا. جو جوتے مارے تو 2-3 سال سمجھتے لگ گیا, اس کے بعد تو انہوں نے سب لگا لیے, فوج لے آئے اور یہ لے آئے وہ لے آئے, اور جب فائٹ کری تبھی آزاد ہوا ہے بوسنیا. نہیں تو 20,000 عورتوں کا, مجھے اچھے سے یاد ہے, BBC کی ڈاکیومنٹری پڑھا تھا, 20,000 عورتوں کا سسٹمیٹک ریپ کیا تھا ان کے مردوں کے سامنے, کہ ایسی ذلیل قوم ہو گئی تھی بے عزت کہ اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے آنکھ نہیں ملاتی تھی اور بے عزتی خود محسوس کرتی تھی. نہ پہچانے کی بات ہے کہ 5,000 سال 500 سال 800 سال پرانی تاریخوں کے قصے نہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں, چنگیز خان کے. یہ میرے زمانے کی بات ہے, میں ہوش میں تھا, 95 کی بات ہے. BBC کی ڈاکیومنٹری پڑھتے پڑھتے رو دیتا تھا, کوئی پڑھتے سنتے. انہوں نے ایک مووی دیکھی تھی, اس کے اوپر کیوں پتھروں سے مارتے تھے لڑکوں کو, 14 سال 18 سالوں کی خبریں ایک ساتھ, گولیاں کون ویسٹ کرے ان کے اوپر, اور نہتے کھڑے رہتے تو مطلب وہی والی بات ہے, گائے کی طرح کٹ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. گائے بھینس کو یہاں ذبح ہوتا ہوا دیکھا قصائی پورے میں, اور بکرے کو دیکھا کیا فرق ہوتا ہے. بھینس کو یہیں گرائی ہے, پھر بھی کچھ نہیں کرتی, کیوں, اس میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ رسپانس دینے کا جذبہ. یہ حالت ہے قوم کی. آپ پڑھاتے رہیے اس کو, تذویق پڑھائی کی, وظیفے پڑھائی کی, کچھ بھی کر دیجیے آپ اس کو, خالی ایک بات کریں گے آپ کو دین, پھر کتاب کا ایک حصے پہ ایمان, ایک حصے کا کفر نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافہ. یہ رک گیا, حالانکہ میرا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا, ترجمہ کرنے کا ارادہ, لیکن سوچنے والی بات ہے, ایسے کہانی کی طرح مت سنو. اری سمجھ میں
بوسنیا کا ہمیشہ بہت زبردست مثال ہے وہ سب تھا، پیسہ بھی خوب تھا، پیسہ بھی خوب تھا. ہاں مسلمانوں کے پاس پیسہ پکڑنا چاہیے، پیسہ کرنا سنتے نا آپ لوگوں سے. ایک ایک چیز سے نہیں ہوگا، سبھی کرنا پڑے گا، جو بھی اسلام میں ہے، جو بھی تقاضے ہیں سب کرنا پڑے گا. انہوں نے وہ لڑکوں کو اس کی جگہ وہ اسی ٹائم یہ کیا کہتے ہیں تمہارا کرویشیا، یہ سب بھی ایک ہی ٹائم میں یوگوسلاویا جب ٹوٹا تھا تو یہ 3-4 ملک الگ الگ ہوئے تھے. بوسنیا بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. ان کی گد بنی تھی کیونکہ یہ تھے بڑے شریف سیدھے دنیا. اور آپ یہ مت سمجھیے کچھ آپ کی چھوٹے چھوٹے قد و قامت کے نہیں تھے اپنے انڈینس کے. اپنی تو ایوریج ہائٹ 5 فٹ 6-7 انچ. ایک آدھ آدمی ملے گا آپ کو 6 کا نہیں ملتا. ایوریج ہائٹ جو ہے 182 سینٹی میٹر ہے. اور بے انتہا خوبصورت لوگ ہوتے ہیں بوسنیا. اور وہاں کی جو ندی ہے نا، وہی پانی، وہاں کا پانی جو آپ کا تالاب کا پانی آپ کو بڑا پسند ہوتا ہے. ڈرائنا اور بوسنا دو ندی ہے. ڈرائنا ندی ورلڈ ہیریٹیج میں اتنا صاف پانی آپ کو دیکھے گا مزہ آ جائے گا دیکھنے میں. یورپ ہے وہ، بے انتہا خوبصورت جگہ ہے. ہرنیا کھڑی کا گاؤں نہیں ہے وہ بوسنیا. بے انتہا خوبصورت جگہ، بے انتہا خوبصورت لوگ ہیں، حسین ترین لوگ ہیں. چیچنیا، بوسنیا، رشین کتنے خوبصورت ہیں. کیوں آپ دیکھتے رہو، آپ بیٹھ کے آدمیوں کو دیکھتے رہو، خصوص کو دیکھتے ہی رہو آپ. مطلب اللہ نے سب کچھ دیا ہے ان کو، طاقتور، صحت مند. میں نے کہا قداور کتنی ایوریج ہائٹ ہے 181. دیکھنا نا آپ، دیکھ لینا وہ کھنگوالنا آپ سب ایوریج ہائٹ آف دا ملکوں کی لوگوں کی. تو سب ان سب سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دین پورا ٹھیک ہے. کتاب کا ایک حصہ ایمان لائے، دوسرا چھوڑ دیا آپ نے. آپ کو یہ نہیں معلوم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تسبیح پڑھتے نا خالی بیٹھ کے، نماز پڑھتے چلے جاتے کہ ان کو شوق ہوگا کیا تلوار چلانے کا اور قتل کرنے کا، لوگوں کو مارنے پیٹنے کا. سوچو نا، دین مکمل ان پہ ہوا نا، ہم نے اس کو چھانٹ دیا. ہم اس کو چھانٹ رہے ہیں بیٹھ کے. کیوں چھانٹ رہے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، یہ اگلا نبی ہے. حماقت کی حرکتیں کریں گے اور جوتے کھائیں گے، پھر بولیں گے پریشان ہو رہا ہے مسلمانوں کے حال ہوں گے وہ. تو یہ سب چیزیں اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا تو تم ایمان، اس کو کفر کہا ہے. دیکھو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اعوذ باللہ من الشیطان. کیا کہہ رہے ہیں، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهم محرم عليكم اخراجهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. تو کیا بدلہ ہے جو کرے گا یہ تم میں سے سوائے رسوائی کی، بے عزتی کی زندگی میں دنیا کی. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور قیامت کے دن لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف. وہاں پہ بھی جوتے پڑیں گے کہ بیٹا تم کو کس نے کہا تھا دین کے اندر یہ سب چیزیں گول کرنے کی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر آدمی ساری صلاحیتیں نہیں رکھتا تھا. کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی دوسرا کچھ کرتا تھا. لیکن ڈیلیبریٹلی پوری چیزوں کو اسکپ تھوڑی کرتے تھے وہ لوگ. ہر آدمی ہر صلاحیت نہیں رکھتا. حسان میں ثابت تھے وہ، بھائی میں شاعری کرتا ہوں، شاعر رسول تھے. لیکن یہ تھوڑی تھا کہ وہ بحیثیت مجموعی قوم نے کچھ چیزیں چھوڑے ہی رکھی ہوئی ہیں بیٹھ کے. اس کو بحیثیت مجموعی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو مطلب بہت چھوٹا سا طبقہ جو ہے ملے گا آپ کو کہ صاحب وہ جو ہے وہ تو جوتے کھائے گا. تم کتنے بھی لوگ اس طریقے کی ٹکڑیاں نکالتے رہو اسلام کے لیے، اور وہ تو جوتے کھائیں گے. ایک بڑی اس کی وہ تعداد ہوتی ہے جن لوگوں کو، جیسے آپ فی سبیل اللہ دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو ایک سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے، جب جا کے دین کی طرف بات ہوتی. آپ کو اگر جو ہے علمی ہے تو بڑا ایک دو اسکول چاہیے رہتے ہیں، 1-2 مدرسے چلیں گے. ارے پورے ملک کے اندر مدرسے چاہیے آپ کو جو پڑھائی ہو سکے. ابھی اسکولس کتنے چاہیے رہتے ہیں؟ 2 اسکول 3 اسکول، اس سے کام چلے گا. ارے سینکڑوں ہزاروں اسکول کھولنے پڑیں گے آپ کو ایک ملک میں، تب جا کے تعلیم صحیح ہوگی. تو کوئی بھی کام آپ اگر پوری طریقے سے چھوڑ ہی دیں گے تو وہ اگر کوئی کر بھی لے گا ایک کا دکا، کہیں پہ کوئی بیٹھ کے آتا وہی وہ لڑ رہے ہیں صاحب، اور وہ صاحب وہاں لڑ رہے ہیں، تو وہ طالبان افغانستان لڑ رہے ہیں، تو اللہ تو ان کو بھی غلبہ دے رہا ہے. لیکن یہ اس تک مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی جو کام اجتماعی طور پر، جیسے یہ بیماری کا معاملہ، تو اجتماعی طور پر اس کے اوپر آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی کہ آپ کو کسی کا حصہ چھوڑ دو، وہیں ان کی ذمہ داری ہے. مولوی صاحب اکیلے نماز پڑھ لیں گے کہ دینداری آ جائے گی؟ سب لوگ جب جمع ہوتے ہیں تب کتنا فرق آتا ہے. آپ کے اکیلے کتنے ہی بڑے پیر ہو جائیں، آپ کے یہاں پیر بزرگ علامہ ہو جائیں، کتنے بڑے مجاہدین ہو جائیں، سب کچھ کر ڈالیں، کچھ بھی کر دیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ موبلائزیشن آف دا کمیونٹی خود پوری طریقے سے ان چیزوں کو اکٹھا اوور رول کر کے نہیں چلے گی، بلکہ شامل کریے ہر بات کو. کہاں سے پانی پیٹ رہا ہے، کس جگہ پہ جو ہے سوراخ کر دیا کشتی میں، دیکھیے آپ کون سی چیز غائب ہے. اور اس کو سب سے پہلے صفیں کھڑی ہیں، آپ کی نماز ہو رہی ہے،
وہاں کی صف میں خالی ہے، آپ وہاں ادھر کھڑے ہیں، جا ہی نہیں رہے، ادھر خالی کر دیجئے تو بھی نماز خراب ہوگی۔ جس جگہ خلا دیکھیے پہنچیے، اس کو فل کریے کہ یار یہ نہیں ہو رہا ابھی، یہاں بالکل خدمت خلق کا کام ہی نہیں ہو رہا، یہاں جو ہے مسلمان اپنے اپنے میں مگن ہیں، غیر مسلموں کو دیکھ ہی نہیں رہا، پوچھ ہی نہیں رہا ان کو، ان کی طرف ہماری بات ہی نہیں پہنچا رہے، ان کو بتلا ہی رہے کہ اسلام کیسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان ہے۔ تو کبھی جا کے یہاں جب یہ لوگ تھے نواب صاحب حمید اللہ صاحب، اس زمانے میں قصاص بھی ہوتا تھا بھوپال میں۔ یہ لال پریڈ گراؤنڈ کیوں لال پریڈ ہے، کیوں ہے لال، پتہ ہے آپ کو؟ مٹی ہے، لال مٹی ڈالی جاتی ہے، اور جب میں قصاص ہوتا تھا تو خون وون گرے گا تو وہ سرخ رہے گا تو اس میں جذب ہو جائے گا۔ قصاص ہوتا تھا یہاں پہ باقاعدہ لال پریڈ گراؤنڈ میں، بی ہیڈڈ گردن اڑا دی جاتی تھی، جن کو سزا ملتی تھی۔ سنیے آپ، ایک پنڈت کا معاملہ ہے جو بیچارے کا بچہ مار دیا، کسی نے قتل کر دیا تھا، تو وہ پنڈت ہندو پنڈت ہے، وہ رو رہا تھا، بولا نواب صاحب کا زمانہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کا قصاص لیتا، ایسا دکھی تھا وہ۔ اس کو تمہارے جو قانون قاعدوں میں جس میں جو ہے وہ قاتل جو ہے چھوٹا پھرتا رہتا ہے، وہ پھر جاتا ہے اور اس کو یہاں سے وہاں سے جو ہے جگاڑ مل جاتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اس کو معلوم ہوتا وہ مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ اسلام کا قانون حق ہے۔ تم جا کے ٹٹول ہوتے لوگوں کے دلوں کو، تم ان تک پہنچو تو تم نے ان سے جائز لینا دینا سیکھ لیا۔ دیکھو تم ان کے جا کے دلوں کو پوچھا نہیں تو وہ سوچتے تھے ان کے اسلام میں کتنا اچھا مہر دیتے ہیں، تو ہم نے مہر دینا بھول گئے، جائز دینا سیکھ لیا، جائیداد میں حق دینا بھول گئے۔ تم کیا سیکھ گئے؟ تم نے ان کو ان سے ان کا دین سیکھ لیا، مذہب سیکھ لیا، تم نے اسلام بتانا پہنچانا بھول گئے۔ تم ان سے جا کے وہ وہی والی بات ہے کہ وہ خالی بیٹھے ہوں، ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تمہارے بارے میں، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل دین۔ ارے یار آپ بیت الخلا جاتے ہیں، استنجا پاک کرتے ہیں، جو پاک نہیں ہوتا طہارت کے لیے پانی کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کو معلوم کتنا فرق واقع ہوتا ہے، اور صاف ستھرے جب اپن نکلتے ہیں تو کتنا فرق واقع ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، ٹوائلٹ جاتے ہیں، فلش کر کے پانی بہا کے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو پاک ہوگا، بتاؤ ٹوائلٹ پاک ہو گیا کہ وہ پاک ہوئے؟ ارے وہ واش روم دھل گیا کہ وہ دھل گئے؟ اتنی سمجھ نہیں ہوتی ان میں۔ یہ اتنا عظیم دین دیا اللہ نے اسلام ہمیں، اگر ہم اس کے بارے میں ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ان کو کوئی فائدہ اور فیض ہوگا؟ اب یہ چیز غائب کر دو تو پھر آپ کو تو وہ جو کدا کے ماریں گے، کیونکہ ان کے اندر تو وہ دشمنی بنی ہوئی ہے، ان کو تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسا مسلمان ویسا ہو، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں، ان کو اسلام کے نام پہ کچھ نہیں پتہ۔ ان کا جو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نے نبی نے یہ کرا تھا، اب انہوں نے کچھ پتہ ہے نہیں، رسول اللہ کی سیرت سادہ الفاظ میں کسی انسان کو، ہر ایک انسان کو معلوم ہو تو بتائے تو وہ کیا اس طریقے سے سوچ پائے گا؟ وہ نہیں پتہ ان کو کچھ چیزیں چھانٹ کے اپنے حساب سے بتائی جا رہی ہیں، اور کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات تھی۔ گاندھی جی کی جیونی سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت و سیرت، کہاں پیدا ہوا، کہاں انتقال ہوا، کیسے جو ہے انہوں نے زندگی میں کیا کچھ جدوجہد کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں 25 سال کی عمر کے اندر 40 سال کی بیوہ عورت سے، اس کی تیسری شادی تھی، اس سے نکاح کیا تھا، وہ جو ہے اپنی خواہشات کو اس کو آگے رکھ کے جو ہے وہ حضرت عائشہ سے جب انہوں نے نکاح کرا ہے 50 سال کی عمر کی تھی، اور حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصت ہوئی ہے تو 9 سال تھے۔ تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنے والے وہ بات کو بول کر گئے۔ سوچو پوری 25 سال کی عمر میں جب تھے، اور پوری جوانی کے پورا دور انہوں نے اپنے سے، مطلب بزرگ عورت تھی ان سے، وہ ان کے ساتھ گزار دی۔ اب سوچو کہ کوئی انسان ان کو یہ کہے گا تو آپ ان کا منہ بند پکڑ لو کہ کیا کہہ رہا ہو، کیسے کہہ رہا ہوں؟ سوچو اس بات کو غور سے۔ جس انسان نے ابھی آتا نا عائشہ اور آپ نے اس پہ کیا کہتے ہیں، اس پہ میڈیا پہ چلا دیتے ہیں کچھ تو بھی اٹھا کے، وہاں یہ نہیں چلاتے ہو کہ 25 سال کی آپ کی عمر تھی، اماں عائشہ حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور تیسری شادی تھی ان کی، اور وہ بیوہ عورت تھیں، اور ان کے ساتھ ہی رہے وہ کب تک؟ جب تک کہ ان کا انتقال نہیں ہوا۔ 25 سال میں، مطلب 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ ہی تھیں ان کی بیوی۔ جو آدمی کے اندر اس طریقے جیسے کہنا چاہیے صرف اپنی خواہش کو، اپنے خود کے پرسنل سیٹسفیکشن کو آگے رکھتا تو کہ رہتا ہے اس کے ساتھ اپنی جوانی کے دنوں، جن میں سب سے زیادہ آدمی جو ہے بھیگتا اور وہ ہوتا ہے،
بڑھاپے میں تو آدمی کو بہت سارے کنٹرول آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس کے اندر تو بہت سواری ہو جاتی. تو یہ جاہل بنے کی بات کر رہا ہے نا کوئی, لیکن کیوں کر پا رہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے نہ سیرت رکھی ہے, اس کے سامنے آدھی ادھوری کوئی بخاری کی یہ حدیث آگے کسی کو بتائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنی عمر کی لڑکی شادی کری تھی, باقی ساری چیزیں گول کر دو, تو آپ بولیں گے یار یہ کیا بات ہوئی, آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ان کو دین ان پہ تکمیل ہوئی تھی. انہوں نے دین کے اندر ہر پہلو اور ہر صورت حال کو سامنے رکھا, اور آپ نے زندگی کو جینا سکھلایا ہمیں. جنگل جا کے پیچھا چھڑانا بیوی سے, بچے سے, دنیا سے, یہ نہیں سکھلایا. آپ نے اپنے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا سکھلایا زندگی کے اندر. یہ نہیں سکھلایا کہ جو ہے وہ جو ہے جوگ لے لو, پادری بن جاؤ, اور اس کے بعد جو ہے اب ناجائز امور میں گرفتار ہو جاؤ. بن جاؤ آپ کیا, جوگ لے لو, آپ جو ہے وہ بن جاؤ, ساری دنیا سے ورخت ہو جاؤ, اور پھر حرکتیں ایسی کرو کہ وہ آپ کے چرچز میں اور اس میں اور سب, کیونکہ جو جائز صورتیں جب آپ بند کریں گے تو حرام کے راستے کھلیں گے, کیونکہ آدمی ختم تو نہیں ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پوری زندگی کے ہر شعبے کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال کے اور عمل کر کے دکھلایا. تو اس لیے جب آپ کی جب مدینہ منورہ میں جب آپ کی جو ہے ہجرت ہوئی, اس کے بعد جب آپ کی لائف جو ہے سیٹل ہوئی کئی جگہوں سے, تو آپ نے بہت سارے کام کیے. ورنہ آپ سوچو آپ کو سبھی کام کرنے تھے, آپ خالی یہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی نماز پڑھنے والے امام صاحب امامت کیسے کرے گا, سپاہ سالار جنگ کیسے کرے گا, حاکم وقت حکومت کیسے کرے گا, ہر چیز ان کو. اور وہ شخص جس کے گھر میں بیوی بچے ہوں, ان کے گھر کے میٹرز, ان کے مدعے, ہم سے اپنا گھر نہیں سنبھلتا, ان کی ازواج مطہرات کتنی تھیں, ان سب کو انہوں نے حقوق ادا کر کے بتلا دیے. لیکن وہی والی بات ہے کہ سیرت ہمارے سامنے ہو, ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو ہے جو لوگ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہیں, دوسرے کا کفر کرتے ہیں, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اور سخت عذاب سے گرفتار ہوں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل نہیں اس سے تم عمل کر. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہی نہیں, نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہیں لیکن جو ہے وہ میں نے کہا تھا سود کا کاروبار بھی چلتا رہتا ہے ان کا نیچے سے, وہ چھوڑ ہی نہیں رہے, پھنس جائیں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کو سو تھوڑی رہنا نعوذ باللہ کہ آپ ان کو وہ جو جاگو ان کی جاگرت کرنا پڑتا نا. ہمارا تو کیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. سمجھ رہے ہیں, الحی القیوم, وہ زندہ ذات ہر چیز کو قائم کر. نہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اب جائے صاحب مورتی کو قائم کرنا پڑتا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, بٹھالنا پڑتا ہے, کہتے ہیں بٹھا لیے, اور پھر بولتے ہیں اس میں پران آتے ہیں. یہ میں اپنے الفاظ نہیں بول رہا, پنڈتوں کے الفاظ بول رہا ہوں. مورتی کو پرتشٹھت کرنا ہے نا, بٹھالنا, اور اس کے بعد اس میں پران آ جاتے ہیں, اس کو جو پرتشٹھت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پران پرتشٹھا. اللہ تعالیٰ کو قائم نہیں کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ ہر شے کو قائم کیے ہوئے, پہاڑوں قائم کیے ہوئے, زمین آسمان قائم کیے ہوئے. اللہ کو قائم کرو گے تم. مجھے وہ آیا کہ وہ جب لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا نا مندر مسجد کے, تو اس پہ کسی نے کویتا لکھی تھی کہ بولے جگ کے ٹھاکر کے لیے کون بٹھا رہے ٹھور. مطلب جو کائنات کا خدا اس کے لیے تم گھر بنانے کی کوشش میں لگے ہو. مطلب مسجد اللہ گھر ہے, اللہ میاں اس گھر میں رہ نہیں رہتے. ایسا پوزیشن نہیں کہ وہاں اللہ میاں گھر نہیں ہے تو اللہ میاں کا رہیں گے. یہ خانہ کعبہ اللہ گھر ہے تو اللہ میاں وہیں پہ رہتے ہیں, باقی دنیا خالی. یہ اللہ تعالیٰ عرش ساتھ میں آسمان پہ عرش پر ہے, تو جو ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا. یہ وہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے قائم کیے ہوئے, اس کو تم قائم کرو گے. اور کیا کہ الحی, وہ زندہ ہے, اس کو تم پران دو گے. وہ جانا ہی کہ تمہارے کہنے سے وہی پران پرتیشت لفظ بولا. اصل میں یہ رہتے ملتے ہیں لوگوں سے, تم بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہندی بھی اچھی ہے خوب. تو کیا کہنے لگے کہ اللہ الحی زندہ ذات, اور القیوم ہر چیز کو قیام کرنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو جاگو 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 نہیں کرنا پڑتا. جاگو موہن جاگو, اس کو نہیں جگانا پڑتا, سویا نہیں ہوتا, تم سوتے ہو. پھر وہ یاد آ گیا, ابھی کویتا یاد آئی تھی, اب جگ کے ٹھاکر کے لیے کون بٹھائے ٹھور. بلّہ شاہ کی وہ ہے ایک پنجابی, وہ ہیں بزرگ ہیں اللہ کے ولی, وہ کہتے ہیں کہ تیرا رب جو ہے بھول گیا, وہ تو سو رہا ہے,
تیرا رب نہیں سوتا، تو رات میں اٹھا نہیں تو عبادت کے لیے، مطلب وہ اپنے کو کوس رہے کہ بلا اٹھ، تیرا رب سے تو تعلق ہے کہ نہیں، تیرا اللہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا رب تو نہیں سوتا، تو سوتا پڑا ہوا ہے۔ چاہنے والے اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہی بلاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کوس دیتے ہیں کئی بار، تو اٹھ، تیرا رب تو نہیں سو رہا، تو سو رہا ہے۔ اپن سوتے پڑ رہے تھے تو کیسے لگے گا ہے؟ وہ کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سویا مت کرو نماز، فجر کی نماز کبھی نہیں سو۔ ایمان والا تو نہیں سوتا، ایمان والے کی نماز چھوٹے فجر کی بے قرار ہو جاتا ہے، یار کیا ہو گیا؟ دھیان رکھنا ایسا ہے نا، نہیں چھوٹے فجر، اپنی بھی نہیں چھوٹے، لوگوں کی بھی مت چھوٹنا، ڈھول بجا کے اٹھا ساروں کو، پورے محلے کو اٹھا دو، پاگل بنا دو، سو کیسے رہے؟ گھر میں کوئی رضائی گدے اٹھا، چلو اٹھو، اتنی حرکت کرو برتن کی، اس کی اتنی ہلچل کرو گے تو چھڑ کے اڑ جائے، سمجھ مت دو۔ خیر اللہ تعالیٰ کو جگانا نہیں پڑتا، اللہ جاگتا ہے، اپن کو خود کو جگانا چاہیے ہمیں، اصل اپنے کو جگانا کا مسئلہ ہے، ان کے جو ہے وہ ان کے خدا کو جگا رہے، ہم اپنے آپ کو جگا رہے ہیں۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ جگا دے اپن کو۔ چلو آگے پڑھو۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہیں، دوسرا کفر کرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے خرید لی زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ یہ مدد کیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا، یہ بھلی کچھ بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہی یہ جو آدمی سلیکٹڈ دینداری کرتا ہے نا، یہ مان رہا ہوں یہ نہیں مان رہا ہوں، دنیا کے فائدے، آخرت کو دیکھ لے تو اس کو معلوم ہے ایک ایک عمل پہ، ایک ایک حکم پہ جان دیتا آدمی، ایک ایک حکم پہ، ایک حکم چھوڑنے نہیں پائے گا وہ۔ ارے یہ کیسے چھوڑ دیں ہم، یہ کیسے چھوڑ دیں ہم، یہ کام اللہ کا حکم ہے، یہ کیسے ہم چھوٹنے دیں؟ ایک ایک حکم پہ بول رہے نا۔ لیکن اگر دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس لیے کرتے رہتے ہیں۔ کئی چیزوں میں دنیا میں نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، تو بس اللہ پاک بھی پھر عذاب سے ہی دو چار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، دنیا آخرت دونوں میں کامیابی کا سادھن ہے اللہ کے پاس، لیکن اب جو ہے آپ نے آخرت کو ترک کر دیا تو عذاب میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے جو چنا ہے وہ لو، دیٹس یور چوائس، آپ کی پسند تھی، آپ کو دنیا پسند تھی اس لیے آپ نے اپنی مرضی کی، اچھی غب اور جہاں مشکل آئی اس کو سب آپ نے تھوک دیا، اسلام کو آپ نے ترک کیا، چھوڑا، تو اب آپ جو ہے جو آپ نے چنا ہے، جو پسند کیا وہ لو۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ اس طریقے کی جیسے کہتے ہیں سلیکٹڈ دینداری سے بھی بچائے۔ اب ان کے بہت سارے واقعات ہیں، یہ سب اپنے اوپر توجہ دلانے کے۔ میں نے یہ پہلا رکوع آپ کو 10واں رکوع جو تھا ترجمے کے ساتھ پڑھ دیا، اپن خالی اس کے اوپر بات پڑھتے جائیں گے نا، میں رکوں گا آیت پہ جہاں آیت رکے گی، ٹھیک۔ اور لازماً ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے ایک کے پیچھے ایک اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، اور اس کے پیچھے ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہے نا ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں دیں، واضح نشانیاں معجزے دیے، اور ہم نے اس کی مدد کری روح قدوس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ کیا تو جب کبھی بھی آتا تھا کوئی رسول اس چیز کے ساتھ جو نہیں پسند کرتے تھے جی تمہارے، اب رسول کو ایسی بات کرتا تھا جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، تکبر کرتے تھے تم، تو ایک گروہ تمہارا، تو ایک گروہ کو، رسولوں کی ایک گروہ کو تم جھٹلا دیتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہتے تھے۔ تو جو رسول ایسی بات کرتے تھے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ان کو انہوں نے قتل کرنے کے بھی کارنامے کیے ہیں، یعنی یہودیوں نے۔ اپن کیا رسولوں کو تو قتل نہیں کرا، اب تو رسول ایک ہی آئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اپنی یہاں جو علماء حق آئے، سچی بات کہنے والے، ان کی اپنی گد بنی ہے، خوب بنی ہے، کیونکہ اپنی علماء امتی کیسے ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ تو اپنی ابھی یہ ہوا ہے، وہ تو رسول آئے نہیں، عالم دین آئے، کسی کو جھٹلایا ہے، یعنی کسی کو آپ نے فتوے بھی دیے اپنی اچھے خاصے، صحیح آدمی کو کفر کے فتوے دے دو، صحیح بات حق بات بیان کر رہا ہو نہیں سننا، سن رہے ہیں؟ حق بات بیان کرنے والے کو کافر قرار دے دو، یہ دے دو وہ دے دو، کچھ بھی فتویٰ دے دو، نکلوا لو کسی سے۔ تو انہوں نے رسولوں کے ساتھ کیا تھا، تکبر کرنا، اس کی بات نہیں ماننا، ایک گروہ کو جھٹلایا، ایک گروہ قتل کرتے تھے، اور کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔
اتنے اکڑو. ہم تو بات آپ کی سنیں گے تھوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بات ہمارے دل میں آئے گی. غلاف پتہ, مضبوط قلعے ہیں, غلفن یعنی قلعہ, کوئی پیک, اس کے اندر کچھ گھس نہیں سکتا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوئی قلعے ولے نہیں ہے, بلکہ لعنت کی ان پہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے, تو کم ہے جو یہ ایمان لائیں گے. مطلب جب انسان کو اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے تو اس کو توفیق تھوڑی ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے میرا دل بڑا مضبوط ہے, میں بھیگوں گا نہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اچھی بات حق بات پہنچائی جائے, وہ کیا سوچتے ہیں, یہ گمراہ کر رہے ہیں, بیکار ہیں, ارے بیکار ہیں, تم بھیگے ہوئے گڑبڑ راستے پہ, وہ بیکار ہے. وہ کیا سوچتے تھے, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. اچھا یہ سب پڑھاتے کون تھے ان کو؟ ان کے پیر پنڈے بہت تھے وہاں پر, اور ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں. سن لیجیے آپ. تو کیا کہنے لگے کہ بلکہ لعنت کی ان پہ اللہ نے ان کے کفر کے بسبب, تو کم ہے جو وہ ایمان لائیں گے. اور جب آیا ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ کے پاس سے, تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے ساتھ ہیں, تورات کی تصدیق کرتی تھی قرآن, کہ بھائی تورات اللہ کا کلام ہے, تو ان کو کوئی کنفیوژن ہونا ہی نہیں تھا. اور اس سے پہلے وہ کھولا کرتے تھے کافروں پر. اور اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے کافروں پر. وہ یوں کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ایک رسول آئے گا, کتاب لائے گا, تو ہم کافروں سے لڑیں گے تو ہم جیت جائیں گے, اللہ کی مدد آئے گی. یہ کہا کرتے تھے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ فتح چاہتے تھے کافروں پر, اس لیے انتظار کر رہے تھے کس کا, آخری نبی کا. دوسرا مطلب کیا ہے, دوسرا مطلب پہلے وہ بتاتے تھے کہ ہاں ایک رسول آنے والا ہے ہمارے, اب جب آ گیا ہے تو کیا کرا وہ بتا رہے ہیں. تو جب آیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے, اس کا کفر کر بیٹھے. ہوتا ایسا ہے کہ جب جیسے اس کی مثال ہے, سمجھ لو کبھی مہدی کا انتظار کر رہے ہے نا, لیکن جو ہے اگر آپ کے اندر تعصب اتنا ہے کہ صاحب یہ تو وہاں کے امریکہ میں پیدا ہو گیا ہے, مثلاً ہو جائے پیدا کہاں ہو جائے. اسی طریقے سے یہ کہ یہ تو ہمارے مسلک کا ہے, وہ بولے وہ ہے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے, کچھ بھی ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, کسی وجہ سے آدمی نہیں مانے اس کو. یہ نہیں دیکھے کہ حق بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے, کیا دیکھے کدھر کا ہے کہاں کا ہے. ہمیں بات کی پہلے سچائی دیکھنی چاہیے کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, حق پر ہے کہ نہیں. ہم پہلے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہاں سے. یہ ہمارے طریقے ہوتے ہیں, یہ ان کے طریقے تھے. تو کیا کہہ رہے ہیں, جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی جو ان کے ساتھ تھی, وہ پہلے کھولا کرتے تھے کافروں پر. اور دوسرا مطلب ہے کہ فتح چاہا کرتے تھے کافروں پر. تو جب آیا ان کے پاس جس کو پہچانتے تو اس کا کفر کر بیٹھے, تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. برا ہے جس چیز کو انہوں نے خریدا, بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچی اپنی جانیں, کہ یہاں پر اگلی آیت آ گئی, بری ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچی ہے ان کی جانیں کہ وہ کفر کر رہے تھے. اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے, کہ اللہ نے نازل کر دیا اس کا فضل جس پر چاہا اس کے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ کا فضل, تعالیٰ نے کس کو نبی بنایا. بھئی دیکھو, اللہ تعالیٰ کسی کو عقل مند بنا دے تو اپن نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, اپنی عقل و فہم, اپنا مال و متاع. اگر ہم کوئی عرب میں پیدا ہو گیا اور اس کے پیٹرول نکل گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ اس سے لڑ تھوڑے, آپ نے انڈیا میں پیٹرول کو نہیں نکالا اللہ میاں. اس بات کو بھائی آپ کو دوسری چیزیں نہیں ہیں, آپ کے یہاں کتنی ندیاں بہتی ہیں, عرب کا آدمی ترستا رہ جاتا پانی کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہوش ہے, ہر ایک کو اللہ نے اپنے اپنے حساب سے فضل دیا. اب رسول جو ہے وہ کیوں آ گئے, ارے بھائی تم کو ان کی تصدیق کرنا, قبول کرو, بات پر پڑھو, آگے بڑھو. نہیں صاحب, یہ جہالت ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, بری چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچی ان کی جانے کہ ان کو کفر کر دیا اس کا جو نازل کیا اللہ نے, ضد کرتے ہوئے کہ نازل کیا اللہ نے اس کے فضل کو جس پر چاہا اس کے بندوں میں سے. تو لوٹے غضب پہ غضب لے کے, مطلب ایک تو اپنی کتابوں میں لکھا تھا اس کا بھی انکار کر دیا, اور یہ اس کتاب کا انکار کرا. کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آنے والے ہیں آخری. تو کہہ رہے ہیں غضب, اور کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا ہے, توہین کرنے والا. پھر کہتے ہیں, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے, کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہماری طرف نازل ہو, ہم پر نازل ہو. ہمارے خاندان میں اسرائیلی نبی ہوگا تب مانیں گے, باہر والے کو نہیں مانیں. اچھا, اور کفر کریں گے جو بھی اس سے الگ ہوگا. اور حالانکہ وہ حق ہے, تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے ساتھ, یعنی قرآن حق ہے, تب بھی نہیں مانیں گے. ان پر جو نازل ہوا ہے کتاب وہ مانیں. تو اللہ پاک نے پھر ایک بڑا آرگیومنٹ دیا, یہ بڑا خوبصورت آرگیومنٹ ہے. کہنے لگے اچھا بتاؤ تمہارے یہاں کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا, وہ بھی تو کرا تھا انہوں نے, وہ تو انہیں کے خاندان کے تھے,
جیسے حضرت یحییٰ حضرت زکریا وہ اسرائیلی تھے. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کفر کے فتوے دیے تھے, وہ جو سولی پہ چڑھا نہیں پائے تھے لیکن انہوں نے چڑھانے کی پوری کوشش کی تھی. بات سمجھ رہے ہیں, وہ وہیں کے تھے بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جگہ کے نبی ہیں, ان کو آپ اس لیے نہیں مان رہے تو ان کو کیوں نہیں مان رہے تھے جو آپ کیا کہتے. چلیے ادھر سے آ جائیے. جیسے ہمارے یہاں میں بول رہا ہوں کئی بات میں نے دیکھی یہ بات. ابھی ہم بیچ میں کہاں تھے, اورئی گئے تھے نا, اورئی آپ نہیں گئے تھے, اورئی گیا تھا میں ایک بار. تو ایک بار گیا تو وہاں پہ ایک مسجد میں گیا میں, تو مسجد کیسی تھی وہ مسجد, نماز مطلب ہو چکی تھی, میں دیر سے گیا تھا شاید, لیکن وہاں پہ وہ بریلوی وہ تھے, تو وہاں پہ ایک فتویٰ لگا ہوا تھا احمد رضا بریلوی کا. بزرگ تھے وہ, وہاں کے عالم تھے, فاضل بریلوی ہیں وہ. تو وہ لوگ ان کو بڑا ریسپیکٹ دیتے ہیں. ترجمہ بھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا, کیا نام ہے اس کا, کنز ایمان ایسا کچھ نام ہے اس کا, جو قرآن کا ترجمہ ہے جیسے یہ بیان القرآن ہے, مولانا تھانوی نے کرے, بیان القرآن نام ہے ترجمے کا نام. تو کنز ایمان اس طریقے کا نام ہے. کس کا؟ احمد رضا خان بریلوی. یہ وہ غلام پرویز کی بات نہیں کر رہا, غلام محمد قادیانی کافر ہے, اس کے بارے میں پورے لوگ کفر کا اس کے اوپر اجماع. یہ بریلوی ایک عالم ہے جن سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کنفلکٹ. ان کے فتوے میں کچھ چیز لکھی ہوئی تھی, اس کو لے کر ان کے کیا کہتے ہیں, جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور تو خطبے کے بارے میں لکھی تھی کہ خطبہ کو خاموش سنتے, اس میں زور زور سے کچھ بھی نہیں پڑھتے. ان کا فتویٰ لکھا تھا. مانتے ہیں وہ؟ نہیں مانتے. اسی لیے وہیں کے لیے لکھا ہوا تھا, انہیں کے لیے, انہیں کو لوگوں کو لکھنے کے لیے, سنانے کے لیے دیا ہوا. آپ کی بات تو وہ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ یہ دیوبندی ہے, لیکن جب ان کو نہیں ماننا ہوگا تو اس کی بھی نہیں مانیں گے وہ. آپ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ارے بھائی میں اکثر اس کو اور سمپل سمجھو. آپ کو کسی کو تعصب ہو, جیسے مثلا کسی ہندو کو بہت تعصب ہو, آپ اس کو بتاؤ کہ بھائی تیری کتاب میں, تیری رامائن میں, تیری مہابھارت میں, تیری گیتا میں, تیرے اپنشد میں یہ لکھا ہے, یہ نہیں لکھا, وہ اس کو بھی نہیں مانے گا. ابھی تو وہ خالی آپ سے جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ وہ انوسینٹزم کے چکر میں چل کے نہیں مان رہا, لیکن وہ نہیں مانتا ہے. پرابلم یہ ہے. ان کو کیا بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کہ ہماری طرف جو نازل ہوا وہ مانیں گے, آپ کی بات نہیں مانیں گے, باہر والوں کی نہیں مانیں گے. تو ان سے کہا کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو, اگر تم ایمان والے ہو. اور بول رہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ایک سے ایک معجزے لے کر آئے تھے, سمندر پھٹ گیا اور عصا نکالتے تھے تو وہ عصا بن جاتا تھا, کیا کچھ ہو جاتا تھا, ہے کہ نہیں, ہاتھ بغل میں سے نکالتے تو تیز روشن ہو جاتا تھا. بول رہے کہ کھلی نشانی لے کے آئے, پھر تم نے بچڑے کو پوج لیا تھا, بچڑا بنا لیا تھا. اس کے بعد اور تم ظالم تھے, اور جب ہم نے اخذ کیا تم سے میثاق اور ہم نے تمہارے سر پہ پہاڑ لٹکا دیا. ان کے سر پہ ایک بار پہاڑ لٹکا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو اب تم اللہ کی کتاب پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ, اور سنو کان سے. تو اب وہ عادت میں تھی نافرمانی, کہتے ہیں سنا اور نہیں مانا. اپن کیا کہتے ہیں؟ سنا اور مانا, سمعنا وطعنا. کہنا سنا اور نہیں مانا, سمعنا و عصینا. کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے کو مطلب دھونس دی جا رہی. ارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ڈر جاؤ, دب جاؤ, لیکن ایک نہیں, ہمیں نہیں ماننا. آپ کو بھی دھیان رکھنا, اللہ کا حکم کی بات آئے نا, دین کی بات ہے, ڈر جاؤ, اللہ کی بات. کتنے بھی مذاق سوجے, مسخرہ پن سوجے, کتنی اپنی اکڑ آ جائے, نہیں, اپنی اکڑ نہیں ہے کچھ. اللہ کی بات بڑی, اللہ بڑا, اس کی بات بڑی, اپن کچھ نہیں. کتنی اپن عقل مند بنتے ہو, نہیں. ٹھیک ہے, کہنے لگے سنا ہم نے نہیں مانا. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں وہ بچڑا جو ہے بس گیا تھا. وہ بچڑا انہوں نے پوجا تھا نا, تو اس کی وجہ سے ان کو سزائیں مل رہی تھی, تو ان کے دلوں میں بس گیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں برا ہے جو چیز, کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بری یہ چیز جس کے جو حکم دیتا ہے تم کو ایمان تمہارا, اگر تم ایمان والو. یہ کیسا ایمان ہے کہ تم ایمان بھی رکھتے ہو اور بچڑوں کو پوجتے ہو؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ تم اللہ سے کہتے ہو ہم نے سنا, ہم نے نافرمانی کی, نہیں مانا؟ یہ کون سا انداز ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں, سب بخشے ہوئے ہیں, سب اسرائیل نبی کی اولاد ہیں, صاحب ہم تو فلاں فلاں, ہمارے یہ بہت ہوتا ہے, صدیقی, فاروقی, سب کچھ ہیں اپن. ہاں صحیح کیا, تو شیخ بھی ہو, مغل بھی ہو, پٹھان بھی ہو, بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو, سبھی کچھ ہیں اپن. یعنی کیا کیا کر رہے ہیں ہمیں, اپنی حقیقت پتہ نہیں ہے, ہمارے اندر کے صحیح حالت کیا ہے. یہ سب سمجھتے تھے ہم سب جنتی ہیں, اور بخشو سے. ہمارے یہاں جو مرتا ہے سورگی ہو جاتا ہے. وہ تو نے سورگ کا کیا کیا, سورگی کیسے ہو گیا؟ تو پتہ ہی نہیں سورگ کے لیے کیا ہے, اس کا کرائٹیرین کیا ہے. کیا
جنت کا کرائٹیریا ہے، ایسے ہی نہیں جائیں گے، شرک کرتا ہوگا جا ہی نہیں سکتا، لیکن وغیرہ وغیرہ بہت کچھ بات ہے. چلیے خیر، تو کیا کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر چلو تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے نزدیک خالص لوگوں سے ہٹ کر، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ کبھی بھی، اس وجہ سے جو انہوں نے آگے کرتوت کر بھیجے. اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. اور لازماً تم ان کو پاؤ گے حریص ترین، خوب لالچ کرنے والے لوگوں میں. کس پر؟ زندگی پر. بالکل مرنا نہیں چاہیں گے. مرنے کی بات تو کرو آپ. سب سے زیادہ خوفزدہ قوم تھی بنی اسرائیل، آج بھی سب سے زیادہ موت سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے، یہ تو دنیا سے محبت اور موت سے کرائیت مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی تھی. اب آپ دیکھ رہا ہوں میں تھوڑی، یہ تو مسلمان ڈرتے نہیں. ابھی بھی آپ دیکھنا دنیا بھر میں کورونا پھیلا، سب پھیلا، مسلمان سب سے کم متاثر اور ان کی امیونٹی سب سے کم متاثر ہوئی، کیونکہ ان کا جیسے کہنا چاہیے اپروچ بہت پازیٹیو ہے. وہ مطلب وہ ایسا نہیں سوچتے، ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آخرت پکی. اور بہرحال فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ نے کوئی جو ہے اپنی قدرت، وہ وسیع کرسی و سماوات والارض، جس کی تخت حکومت آسمان زمین میں پھیلی ہوئی، اس نے ایک کیڑے کے اوپر تو ہماری دنیا نہیں چھوڑ دی ہوگی. ایک بیکٹیریا وائرس کے اوپر ہماری موت اور اس کی قدرت کا حوالے کر دیا ہوگا اللہ میاں نے. جا کے رخصت ہوگا ہوں کہ اب تم نپٹ لو، وائرس کے حوالے کر دو. سوچو اپنی تقدیر کسی وائرس کے حوالے کر دی ہوگی اللہ. ایمان والا ایسا نہیں کرتا، ایسا کیسے سوچے؟ ہاں ناراض ہے اللہ ہم سے، دنیا سے ناراض ہے. کئی جگہ آزمائشوں میں امتحان میں ڈال رہا ہے، سختی کر رہا ہے، لیکن حوالے تھوڑی چھوڑ دے گا یار. ہم انسان ہے، ایمان والے کو معلوم ہے. تو ایمان والے کی اپروچ، امیونٹی کا بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے نا آپ کو. انسان کے اندر خود نکاراتمک سوچ اس کی نیگیٹو، تو بہت نقصان پہنچاتی ہے صحت کو اس کی. آپ کو معلوم بے فکری کیا ہوتی ہے؟ بے فکر آدمی کی صحت کیسے بڑھتی ہے؟ اور فکر مند آدمی ویسے ہی کمزور ہو جائے گا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹینشن انسان کو، ڈپریشن انسان کو ویسے ہی کمزور کر دیتا ہے، اور بے فکری اس کو آٹومیٹک اس کی صحت کو بوسٹ کرتی ہے. تو صاحب یہ جو ہے، یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو قومیں تھی بنی اسرائیلی، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کو کہتے تھے ہم جنتی ہیں، لیکن مرنے کو بالکل تیار نہیں تھے. ارے بھائی جب جنتی ہو تو تم یہاں دنیا میں کون سی پریشانیاں اٹھا رہے ہو؟ چلو آگے وہ نہیں. لازماً تم پاؤ گے ان کو بہت زیادہ لالچ کرنے والے انسانوں زندگی پر، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کو بھی تم ایسے ہی پاؤ گے. اب اس میں مان کا لگایا نہیں، یہ دونوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے، یا خاص طور پہ بعض والوں نے فرق. میں تو مان کا لگایا نہیں کہ یہودیوں کی بات چل رہی ان کو بھی، اور جو مشرکین ہیں ان کی بات ان کو بھی، دونوں پہ اپلائی ہو جائے گی آگے کی بات. اور نہیں تو آخری والوں پہ تو ہوگی ہی ہوگی. مان کا مطلب ہوتا ہے دو سینٹینسز جیسے گلے ملتے نا، تو اس کا تو مان کا، جیسے مسافہ ایسے مان کا. تو دو سینٹینس کا ایک حصہ دونوں میں جب کامن جوڑا رہتا ہے تو 3 نقطے ادھر 3 نقطے ادھر لگائے جاتے ہیں، دیکھا ہو کبھی؟ تو وہ دونوں سینٹینس جو ہیں بات دونوں طرف جڑ جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک بات میں دونوں طریقے سے بتا رہا ہوں، سنیے. لازماً تم پاؤ گے ان کو بہت لالچ کرنے والے انسانوں میں زندگی پر، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا. تو یعنی یہ دونوں کلب ہو گئے، دونوں کے اندر آپ لالچ پاؤ گے زندگی. چاہے گا ان میں سے کوئی ایک کہ کاش کی اس کی عمر ہو جائے 1000 سال. اب یہ بات دونوں پہ لاگو ہو سکتی، یا آخر والوں پہ لاگو ہو سکتی. جگ جیو، ہزاروں سال جیو. ہر وقت 1000 سال جی کے کرنا کیا ہے اس دنیا میں؟ اتنی حسین جگہ ہے کیا؟ اللہ نے اس کے آگے کی زندگی رکھی ہے، اس میں جنت و دوزخ کا معاملہ ہے، اس کی تیاری کرو. چھوٹی سی زندگی اگر اچھے سے گزر جائے تو اچھا، چھوٹی زندگی اچھے سے گزر جائے. صحیح ہے. تو نساء ہیں فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سزا کتنی عمر تھی؟ 37 سال. کتنی عمر تھی حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہ؟ سوچیے تو آپ ذرا، کتنی مختصر تھی زندگی. وہ کیا ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سزا ہے. کتنی زندگی میں اپنی پوری امتحانات، اپنا پورا اللہ کے سامنے بہت اچھا اپنا معاملہ لے کے پہنچ گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہاں کیسے حال ہے؟ ہم سب جنتی ہیں ویسے، لیکن ہم اس گھٹی گئی گزری دنیا میں
بیٹا 1000 سال خوب جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. کیوں جیتے رہو؟ اس سے بدلتا ہے سوچ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ چاہتا ہے ان میں سے کوئی یہ کہ 1000 سال جیے اور نہیں ہے وہ اس کو بچا سکنے والی عذاب سے کہ اتنی عمر ہو جائے. ابھی تو 1000 سال بھی جیتے گا تو بکری کی اماں کب تک خیر منائے گی, چھری کے نیچے آئے گی, تیرے کو حساب دینا ہے, وہ کھائے گا جوتے کیونکہ حرکت تیری. بھائی انسان جو ہے 10 سال کا بھی 100 سال کا بھی 1000 سال کا بھی نافرمان ہے تو نافرمان ہے, اور نیک ہے تو یہاں کون, یہاں پہ تو موت کی تمنا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, وہ کہاں دنیا کے بکھڑوں میں پڑتا ہے. ابھی چلو تو ابھی لے چلو والا کرتا ہو تو ابھی لے چلو یار, مجھے کہاں لگا کے رکھا ہے, کون الجھنوں میں الجھا رہا ہے. اس کو آخرت کا یقین ہے, جنت کا یقین ہے, اس کو وہ کیا رکنے کی سوچے گا دنیا میں, کیوں سوچے گا, وہ بیوقوف ہے. اتنی خوبصورت جگہ, وہ اکثر پڑھتا ہوں دس از ناٹ دا ورلڈ آف مائی ڈریمس, یہ میرے خوابوں کی دنیا تو نہیں, لیکن اب آ گیا ہوں تو کچھ دیر قیام کرتا چلوں. حضور آپ کو بھی کیا ہوا, آپ کا بھی احترام کرتا چلوں, ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں, تو بول رہے کہ یہ میرے خوابوں کی دنیا تو نہیں, لیکن اب آ گیا ہوں تو کچھ دیر قیام کرتا ہوں. لیکن بہت حسین جگہ تو نہیں. ابھی دیکھو آپ بند کر دیے تو پریشان, کہیں گرمی سے, کبھی بارش سے, کبھی کیچڑ سے, کبھی گندگی سے, کبھی دکھوں سے, کبھی اپنوں کا دکھ, کبھی اپنوں کا دکھ, کبھی اپنا خود کا. ایسی دنیا تو ہے نہیں. اگر جنت کا یقین ہوگا تو کیا کرے گا آدمی, یہاں سے معلوم ہوا کہ سب بہانے بازی ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تم کتنے بھی 1000 سال کی دعائیں مانگتے رہو, تمنا کرتے رہو, نہیں ہے وہ بچا سکنے والی اس کو عذاب سے, کتنا بھی عمر ہو جائے. وہ اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہا ہے. اصل عمل دیکھنا ہے, چاہے وہ 10 سال میں کر دو, چاہے 1000 سال میں کر دو, صحیح عمل کر کے لے کے جاؤ. اگر عمل گڑبڑ ہے تو تم کتنے بھی سال ہو لو عذاب سے نہیں بچو گے. اصل میں کیا ہوتا, آدمی کتراتا ہے کیا, رزلٹ سال میں پڑھائی کری نہیں, اب رزلٹ سے گھبراتا تو سوچتا ابھی رزلٹ آ جائے, سوچتا اور ابھی تو بہت دن ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا. کتنے بھی دن بعد آئے, اور رزلٹ تو وہی آئے گا نا جو تو نے پیپر کیا. پیپر تو خراب کر دیا نا تم نے, رزلٹ اچھا کہاں سے آئے گا, کتنی بار ہے. پیپر اچھا کرنے کی کرو, اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا. اللہ ہم سب کو جو زندگی ملی اس میں اچھا عمل کرنے کی توفیق ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا کہتے تھے, جبریل نے دشمنی کر لی ہم سے, کیا وہی جو ہے ہمارے گھر لے جانی تھی. اب جبریل جو ہے اپنی مرضی چلا رہا ہے, اللہ میں وہی پہ اللہ پاک غافل ہے. یہ وہ اس طریقے کا مغالطے بہت سارے لگتے ہیں لوگوں کو. ہمارے یہاں بھی وہ شیعہ سنی میں ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کی طرف وہی لے کے جانی تھی, محمد اعظم پہ لے گئے. ہر آدمی نہیں کہتا, کچھ لوگوں کا خیال ہے. شکل ملتی تھی ایک جیسے لوگ. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں, پہلی بات تو سب سے مزیدار بات, سوچو نا آپ, ایک ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا زمین کی چال میں. آپ کتنے سالوں کے, ہزاروں سال کی رفتار ہوئی ہے, یہ چلتا رہتا نظام ان کے ذریعے جو کہ غلطی کر رہے ہیں, اتنی بڑی غلطی. وہ بھی ایپل کا فون ہوتا ہے, فیس ریڈنگ, فیس ریکگنیشن اس میں ہوتا ہے, اس فون میں بھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سافٹ ویئر اور اس کا جو پروسیسر اتنا مطلب جیسے کہنا چاہیے ایڈوانس نہیں ہوتا, اتنی اچھی پروسیسنگ نہیں کرتا. آپ کیسی شکل تھوڑا بگاڑ لو, اپنا منہ آڑا چڑھا کر لو, اتنے بایو میٹرکس اس کو, اتنے فیشیل ایکسپریشن اس کے پاس وہ رہتے ہیں, وہ آپ کو پہچان لیتا ہے, اور نہیں تو نہیں پہچانتا. وہ سمجھ رہے ہیں بات, کیسے ہی آپ کے ایکسپریشن بدل لو. اور نہیں تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارے یہ بچے بڑے مزے کرتے تھے, بچوں سے فون چھپانے کے لیے ڈال لو ہمارے ابا کا فون, تو وہ چھوٹی گڑیا اور سب سے بڑی پاس میں لے کے جائے گی, منہ کے اوپر وہ فون کو یوں دکھا رہی ہے ان کے آگے, تو وہ کیا کرتے ہیں, منہ بنا لیتے ہیں, یوں منہ کر لیں گے آڑا تیڑا, تو وہ فون نہیں پہچانے گا. بہت مزیدار ہوتا تھا قصہ. لیکن وہ جو ایپل کا فون ہے, آئی فون, وہ آپ تیڑا ترچا منہ بناؤ, پہچان لے گا آپ کو فوراً. مطلب وہ اتنی باریکی سے. تو وہ جو کائنات میں ملی سیکنڈ کے اوپر جس کی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں گڑبڑا رہا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور بنی اسرائیلی کون ہے, اور بھائی ادھر کی ادھر لے کے چلے گئے. مطلب کیا مطلب یار, کچھ بھی بول رہا ہوں. ان کے مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ 10 کی پاور -13 کے اوپر جو ہے ڈیزائن نہیں بگڑتے.
یہ تمہارا پورا نینو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ اتنی تیز جو تمہارا نیٹ چل رہا ہے، انٹرنیٹ، یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ اگر اتنے نیچے لیول پہ اگر مائکرو پروسیسر جو ہے تمہارا وہ سلیکان کی چپ ہے، اس کے اندر کرنٹ اور الیکٹرانس کے وہ جو ہیں حساب کتاب اگر گڑبڑ آ جائیں، -19 کا ہوتا ہے الیکٹران، 10 کی پاور -19، ماس کتنا ہوتا ہے اگر وہ ہے نا بے تکا چلے، وہ سسٹمیٹک نہیں چلے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صحیح چلے گی تمہاری؟ یہ کبھی کبھی میرا فون جو ہے اس میں پانی گر گیا تھا، کبھی کبھی یہ تو گھبراہٹ جھپکتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے، یوں کر رہا ہے، بار بار جو ہے وہ ڈائل 112 کرتا رہتا ہے، بار بار پولیس کو فون لگاتا رہتا ہے، اور کہیں ایمرجنسی، ارے میں پھر پکاٹتا ہوں کہ بھائی یہ پاگل نہیں بنا دے، یہ آ نہیں جائے کہیں میرے پاس، کیوں فون لگا رہے تھے آپ؟ بہت یاد کر رہے تھے ہمیں، جیسے وہ جن کو بلا لیا آپ نے، بار بار بٹن دبا دیتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس میں وہ ہو جاتا ہے، جب پاور بٹن گڑبڑاتا ہے تو پاور بٹن کا یہ کہ آپ نے 2-3 بار دبایا تو وہ ایمرجنسی کال لگ جاتا ہے، وہ اسی لیے لگایا گیا، یا آپ نے 2-3 مرتبہ یوں ہلایا تو بھی ہو جاتا ہو۔ اب اس کے اندر وہ ایسی خرابی ہوتی ہے اگر وہ جو تمہارا جو سرکٹ ہے وہ بگڑتا ہے، لیکن یہ سرکٹ درست کیوں چلتے ہیں پوری دنیا کے؟ کیونکہ اتنی باریک درجے پر بھی خدا کی کاریگری میں کوئی خلل، کوئی رخنا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا اللہ کی خلقت میں کوئی رخنا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تیری نگاہ ڈولا، کیا تجھے کہیں پہ کوئی سوراخ، کوئی غلطی، کوئی خلل دکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر تیری نگاہ لوٹا کرتین ینقلب، دوسری مرتبہ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کیا خوبصورت آیت ہے، اس کی آیت ہے سورۃ الملک کی، تیری نگاہ واپس لوٹے گی تھک ہار کے۔ دیکھ پوری کائنات میں کہیں کسی کاریگری میں کوئی مسٹیک، کوئی پرفیکشن میں کوئی کمی ہے، تیری نگاہ واپس لوٹائے گی، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ سورہ ملک کی آیت ہے، شروعات میں آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء۔ وہ تو بھیا میں ایک آدھ سورت کے درس دینے بیٹھوں گا نا، پوری رات نہیں، پورا رمضان ہو جاتے ہیں۔ ایک ہم سورہ معاہدہ پڑھاتے ہیں، ہاں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھیے، ایک سورت پڑھاتے پورے رمضان، پوری راتوں میں ساری۔ اس بار ہم سوچ رہے ہیں کہ ترجمہ کر دیں خالی، لیکن لگ نہیں رہا کر پائیں گے، ایسے کریں گے تو کہاں ہوگا۔ چلو خیر سنو، مطلب بات بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن پورا قرآن سے گزر جائے، کچھ نہیں ڈھنگ سے نہیں سمجھیں، یا کچھ چیزیں سمجھ جائیں تو اپن اس میں سے دونوں چیزیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، چلتے چلیے، بنتے بنے گا تو کریں گے۔ آگے سنیے کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی دشمن بنتا ہے جبریل کے لیے، وہ کہتے ہیں جبریل نے دشمنی بنائی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جبریل سے دشمنی کر رہے ہو، جبریل نے تم سے دشمنی نہیں کری ہے، تم جبریل سے دشمن ہو رہا ہو۔ جو ہوتا ہو دشمن جبریل کا، تو اس نے تو نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو تیرے دل پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اجازت سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات میں بھی تذکرہ ہے نا، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے، اگر ایمان والے ہیں تو ان کو ہدایت دے رہی، خوشخبری جو ہے دشمن اللہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جبریل کے دشمن نہیں ہو، ہم سے دشمنی کر رہے ہو ہماری کتاب سے، اس لیے سن لیجیے آپ، علماء سے دشمنی کرنا اللہ پاک سے دشمنی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، سب کو اکٹھا کر لیا اللہ، تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن۔ آپ نے جبریل کو نہیں گھسیٹا، جبریل ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہے، آپ نے اللہ سے کہتے ہیں وہ لے لیا، بیر مول لے لیا، کس سے دشمنی لے لی۔ اس لیے اللہ کی کتاب اس کے معاملے میں جو بھی ہیں بس نہیں ہونا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی غلطیاں نہیں ہوتی ایسی۔ چلیے آگے، اور لازماً ہم نے نازل کی تیری جانب آیتیں کھلی کھلی، اور نہیں ان کا کفر کرتا مگر وہی لوگ جو کہ نافرمان ہیں۔ کیا اور جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، عہد ہے نا، جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا توڑ دیا ان کے گروہ نے ان میں سے، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو ان کے ساتھ تھی، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ کو ہی پھینک دیا ان کی پیٹھ کے پیچھے، جیسے کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی، اور کتاب کو تو پھینک دیا۔ کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو کانوا یعلمون. اللہ کی کتاب کو تو پیچھے پھینک دیا. ہماری یہ حالت ہے, قرآن میں کیا لے گا کچھ پتہ نہیں, یہ وظیفہ پڑھ لو, وہ وظیفہ پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ وہ لے آؤ, یہ تعویذ لے آؤ. انہوں نے کیا کیا, اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینکا اور اتباع کری اس چیز کی جو تلاوت کرتے تھے شیطان لوگ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں, اور سلیمان علیہ السلام کے نام سے جوڑ رکھا ہے وہ سلیمان کی کتاب اور یہ وہ سب. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا, وہ تو شیاطین کریں گے, یہ جادو سلیمان علیہ السلام سے کون جوڑ رہا ہو. سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو, اور وہ چیز سکھلاتے تھے جو نازل کی گئی دو فرشتوں پر بابل میں, بیبیلون میں, ہاروت و ماروت نام کے. اور وہ دونوں بھی فرشتے ہوتے رہتے تھے, امتحان کے لیے ہوتے تھے, آزمائش کے لیے. اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی, یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے کہ ہم لوگ تو محض آزمائش ہیں, تو تم لوگ کفر مت کرو. تو بھی کیا کہتے, تو بھی وہ سیکھتے تھے ان سے, ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے, وہ چیز جو کہ تفرقہ پیدا کر دے, علیحدگی پیدا کر دے, اس کے ذریعے درمیان آدمی اور اس کی بیوی کے جادو سیکھتے تھے. اس میں بھی بڑا پرومیننٹ جادو یہ بتایا, میاں بیوی کو جدا کرنا. اور جادو سے کچھ ہو نہیں جاتا ہے, اور نہیں تھے وہ ان کو نقصان پہنچا سکنے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی, نہیں تھے وہ نقصان پہنچا سکنے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی سوائے اللہ کی ذات سے. اس لیے جادو سے نہیں ڈرنا, اللہ کی مرضی ہوگی جب لگے گا, ٹھیک ہے. اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا. جادو کرنے والے کا نقصان پکا ہے, جس پہ کر رہے ہو اس کا ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کی مرضی. اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور نہیں نفع دیتا تھا ان کو. اور لازماً وہ جانتے تھے کہ جو بھی ہے, جو شخص بھی اس کو خریدے گا, اختیار کرے گا یہ جادو وغیرہ کو, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور لازماً بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے ان کی جانوں کو بیچ دیا, پھنسا دیا. کاش کہ وہ جانتے, اگر کہ وہ جانتے ہوتے کہ اپنے آپ کو پھنسا دیا ہم نے جادو ٹرینوں کے چکر. ہمارے یہ بھی دین کے نام پہ کہاں کے وظیفے, کہاں کے مطلب عجیب و غریب چیز. ارے اللہ نے ہدایت دی ہے, زندگی صحیح کرو, صحیح چلو, اللہ کی بندگی کرو, اللہ سے دعا کرو, جہاں جائز اسباب وسائل ان کو اختیار کرو, اللہ کی مدد آئی. یہ کون کون سا طریقہ ہے تم دنیا میں کامیاب بنتے. اس طریقے سے دنیا پہ تم لوگوں کے کبھی دیکھا دنیا کے اندر کوئی جادوگر دنیا کا بادشاہ ہوتا ہو؟ کیوں ہوگا بھائی؟ دنیا ہمیشہ کام کرنے والوں سے چل رہی ہوتی ہے, یاد رکھنا. کچھ نہ کچھ جدوجہد چلتی ہے نا, ان سب چیزوں سے دنیا میں نہیں بنتا کچھ. وہاں تو کیا کہہ رہے ہیں اور اگر یہ کہ وہ ایمان لاتے ہے نا, کاش کہ وہ جانتے انہوں نے بری چیزوں کے بدلے اپنی جان بھیج دی. اور اگر یہ کہ وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے, لازماً ثواب اللہ کے نزدیک سے جو ملتا وہ بہتر تھا. کاش کہ وہ جانتے. اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ چھیڑا چھاڑا کرتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب وہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کرنے سے, مطلب آئی بیگ یو پارڈن. کوئی آدمی بات نہیں سنی تو وہ بولتے تھے پارڈن, پھر سے بول دیجیے. تو اس کا مطلب تھا, عربی میں کہتے تھے رائنا, ہماری رعایت کر دیجیے. اب رائنا کیا کہتے تھے, رائنا. اب رائنا کا مطلب تھا کہ ہمارے چروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے انبیاء نے بکریاں چرائیں, لیکن کسی کو تنقید سے اور جیسے کہنا چاہیے اس کو تحقیر کرنے کے لیے اس کو ایسا بلانا. تو جب وہ کہتے تھے رائنا کیوں کہہ رہا, تو کہتے ارے تو آپ کو کیوں, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں رائنا کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہماری رعایت کری, پھر سے کہی. اب یہ چھیڑ نکال لی. تو اللہ پاک نے کہا اے ایمان والوں رائنا مت کہو, بلکہ یوں کہا کرو انظرنا. اگر تمہیں ضرورت پڑے تو یوں کہا کرو کہ ہماری رعایت کر دیجیے, لفظ ہی مت کہو. کیا کہو, ہماری طرف نظر کر دیجیے, ہمیں سنا نہیں. اور کیا کہہ رہے, مت کہا کرو رائنا, بلکہ کہا کرو انظرنا, اور سنا کرو. نبی کوئی بات کہہ رہا ہے تو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی, اور سنا کرو. اور کافروں کے لیے تو عذاب دردناک ہے. مطلب جو نبی کے کافر, دین کے کافر جو چھیڑ کر رہے ہیں ان کے لیے تو عذاب دردناک ہے. نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے بھی, اور نہ مشرکین کے نازل ہو رہا ہے تم لوگوں پر مسلمانوں خیر تمہارے رب کی طرف سے. آج بھی کافروں کو, مشرکین کو, اہل کتاب کو قرآن پسند نہیں, یاد رکھنا. اور جس کو بھی قرآن پسند نہیں ہے نا دنیا میں, مسلمانوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا, وہ انہی میں سے, یاد رکھنا یہ بات, انہی کے جیسا ہے. قرآن کا پڑھانا پسند نہیں ہے مسلمانوں میں, تو کیا یہودی ہو یا کافر ہو؟ سوچنے والی بات. ان کو پسند نہیں تھا, اس لیے وہ اس طریقے کی چھیڑیں کرتے تھے.
کہہ رہے ہیں نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مشرکین کہ نازل ہو رہا ہے تم پر، یہ خیر نازل ہو رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اس کی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ہے یہ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پھر آیتیں منسوخ ہو گئی، یہ نہیں آیتیں کیوں نازل ہو گئی، پہلے یہ کیوں تھی اب کیوں آ گئی؟ ارے بھائی تم ہو یار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، پہلے زمین آگ کا گولا تھی اب ایسی کیوں بن گئی، لڑو جا کے۔ کیا مطلب ہے یار، تم طے کر رہے ہو، تمہاری دنیا ہے، تمہاری سلطنت ہے، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ یہ اگر بہت سمجھ میں نہیں آیا تو بولیے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ یہ ٹھیک اعتراضات کرنا، پہلے کی آیتیں منسوخ کیوں ہو گئی، اب نبی یہ کیوں آ گئے، کیا کہنے لگے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے تھے یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، جو پہلے کی تورات انجیل کے معاملے میں بھی بات ہے، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی جیسی لے آئے؟ تورات انجیل میں کچھ حکم تو اس سے بہتر آ گئے، یا اس کی جگہ کوئی اور حکم آ گیا ہے نا؟ کیا نہیں تم جانتے، کیا نہیں تو جانتا، واحد میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کیا نہیں تو جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہ ہے آسمان زمین کی، اور تم ان لوگوں کے لیے اللہ سے ہٹ کر نہ تو کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، اللہ کی نہیں مانو گے تو پٹو گے بہت۔ اب دوسری بات، مسلمان بھی کئی بار بہت سوال کر لیتے ہیں، اپن بھی سوال کرتے رہتے ہیں کئی بار، بیجا سوال خاص طور پہ نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنا پہ لیجیے۔ اپن بقرہ کا واقعہ پڑھا تھا نا، گائے کا رنگ کیسا ہو، پوچھے جا رہے تھے یہ کیسا وہ کیسا، کہہ رہے ہیں کیا تم اچھا اس زمانے میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو خطرناک تھا، جتنا پوچھو گے آ جائے گا، اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر، تو اس لیے جو چیزیں معلوم ہیں ان کے اوپر عمل کرو بجائے اس کے جو بلا وجہ کی باریکیاں کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں یا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسولوں جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ سے پہلے، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو ایمان کے تو وہ تو بھٹک گیا راستے سے سیدھے۔ پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے کاش کہ تمہیں لوٹا دیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر لوٹا دیں، حسد کرتے ہوئے ان کے جی کے نزدیک، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو ابھی معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم لے آوے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ تو چاہتے ہیں تم کو اس لیے طریقے سے ابھی بہت ساری چیزیں سجاتے ہیں، بلا وجہ کے اعتراض مسلمان کے دل دماغ میں نہیں اٹھتے، وہ فطر دیتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں لکھا، ارے ہمیں معلوم ہے کتاب کر کے ہم پڑھنے دیں، وہ آپ کو اٹھا کے فطور دیتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو پسند نہیں آیا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آگے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ تم جو بھی مقدم کرو گے تم اپنی جانوں کے لیے بخیر، تم اس کو پاؤ گے اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اسے خوب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر وہی بات کہ حرکتیں تو بہت کچھ تھیں لیکن دعوے دار جنت کے پکے تھے، ہم بھی یار حالت کچھ ایسی ہے، سب کہتے ہیں سب جنتی ہیں، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں چاہے وہ ہو یہودی یا پھر ہو نصارہ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ خام خیالیاں ہیں، تمہارے دل کی تمنا، وشفل تھنکنگ ہے۔ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ دلیل تمہاری اگر ہو تم سچے، بلکہ نہیں، جو اسلام لے آئے یا فرمانبرداری کر لے، جھکا دے اس کا چہرہ اللہ کے لیے اور نیک عمل کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے مطابق عمل کرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے حساب سے عمل کرے، اسلام میں رخ جھکا دے نا، اسلام اللہ کی بات مان جائے، فرمانبرداری اختیار کر لے، اسلام قبول کر لے اور پھر نیک عمل کرے، تو اس کے لیے اجر ہے اس کا کیا کوئی یہود نصارہ کی ٹھیکیداری نہیں، ٹھیکیداری کسی کی نہیں ہے۔ جنت اس میں برتھ رائٹ نہیں ہوتا، برتھ رائٹ تو ایک طریقے سے ہر انسان کا اس لیے ہوتا ہے کہ ہر بچہ جنتی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ تم فلاں خاندان پیدا ہوگا، تم مستق سے ہو، تم سر سے ہو، تم سب جنت میں ہی جاؤ گے، باقی سب جو ہیں جوتے کھانے کے لیے لگیں، یہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ کوئی کسی خاندان کسی ریجن کے اندر اللہ پاک نے چھوڑ نہیں دی جنت کی جاگیر، کیا اپنے کام کرو، کیا کریں، جو اپنا رخ جھکا لے اللہ کے لیے اور نیکوکار ہو تو اس کے لیے اجر اس کے رب کے نزدیک، اور نہیں ہوگا خوف ان پر اور نہ ہوں گے وہ غمگین۔ یہ بار بار ریپیٹ آئے گی بات۔ اور کہا یہودیوں نے نصارہ کی کوئی جڑ نہیں ہے، ابھی تو کہہ رہے تھے ہم دونوں جنت ہی جائیں گے، یہود جائیں گے نصارہ جائیں گے، مسلمان کہاں سے آئے، اب کیا کہہ رہے ہیں، نصارہ کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ اور کہا نصارہ نے یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کی بھی کوئی جڑ نہیں، اور یہ سب کتاب پڑھ رہے تھے۔ آج بھی ہماری یہ کتاب پڑھ کے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیا کرتے ہیں، نوٹ کریے، تب غلط بات ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہود نصارہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سب فردی لوگ ہیں۔ اچھا وہ لوگ جو کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان لوگوں نے بھی کہا اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو کہ علم نہیں رکھتے تھے ان کے قول کے مثل،
تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو اختلاف کرتے ہیں اس کی جڑ بنیاد کیا ہے وہ بتا دیں گے، تم کرتے رہو ایسی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جس نے منع کیا ہے، روکا ہے مسجدوں سے اللہ کی کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، یعنی اللہ گھروں سے جس نے لوگوں کو روکا۔ آج بھی سن لیجئے، جو اللہ گھر سے روکا ہے، اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو روکے مسجدوں سے اللہ کی کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، اور جو کوشش کریں اس کی ویرانی کی، ان مسجدوں کی ویرانی کی۔ مسجد تھوڑی ابھی غیر آباد کی ہے نا، بے عزت ہوئے ہیں ایسے لوگ، یاد رکھنا آپ، دلیل ضرور ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور صحیح کرے اس کی خرابی، اس کی ویرانی کی۔ یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے کہ داخل بھی ہوں ان میں مگر خائفین، خوف زدہ۔ آپ یہ یاد رکھنا، یہ ڈرتے ہی رہیں گے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والے، اجاڑنے والے خوش نہیں ہو پاتے اور دندنا کے کچھ نہیں کر پاتے۔ خائفین، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں ہیں کہ اس میں داخل ہو مگر خوف زدہ۔ یہ مسجد حرام کی بات چل رہی ہے اصل تو، کعبہ کی، کہ وہاں پہ یہ پھر، اور یہ بعد میں جب داخل بھی ہونا تو قیدی گئے ان کی ان کے لیے آگے تو ان کے لیے حرام ہوگا، پھر کعبے میں انٹری نہیں ہے کافروں کی۔ لیکن اس ٹائم کہا کہ ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ داخل بھی ہوں مگر ڈرنے والے، خائف ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا۔ تو یہ سمجھ لیجیے بعد میں کہ دنیا میں بھی دلیل ہوئے ہیں۔ اور مشرق و مغرب اللہ کے لیے، مشرق مغرب کی قید ان کے یہاں ہوتی تھی، یہودیوں نصارہ کے یہاں، وہ اپنے ہیکل سلیمانی کو کہتے تھے مشرق ہے، مغرب ہے، مشرق ان کا، عیسائیوں کا مغرب ان کا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو جدھر بھی تم پلٹ جاؤ گے اللہ ہی کا رخ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بات؟ ہم بھی تو ایک رخ پکڑتے ہیں، ہم اسی رخ نہیں پکڑتے کہ ادھر لمیا ادھر شیطان نے ادھر جا کے جو بھی کام کر لو، ایسا نہیں۔ ہم سب ایک طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی دو لوگ اپنی بندگی میں الگ الگ رخ کرنے والے نہ ہوں۔ کوئی دو مسلمان کبھی بھی کسی ایک موقع پر کھڑے ہوں تو ایسا نہیں ہو کہ ایک ادھر منہ کر کے بات کرتا ہے، ایک ادھر کرتا ہے، اس کی وجہ سے ان میں اختلاف کی صورت ہے، سمجھ آئے؟ اس لیے نہیں کرتے اپن خانہ کعبہ کی طرف رخ کہ اللہ میں ادھر ہے ادھر۔ اللہ پاک نے کیا کہہ رہے؟ جدھر بھی تم پلٹ جاؤ اللہ ہی کرو، بے شک اللہ وسعتوں والا، جاننے والا۔ اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، ایک وہ تھے نصارہ، اللہ کا بیٹا بناتے تھے، وہ پاک ہے، بلکہ سب کچھ اسی کا ہے، آسمانوں میں جو ہے زمین میں، ہر ایک اس کے لیے فرما بردار ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو نیا بنایا ہے بغیر کسی آسمان زمین کے، نیا بنانے والا آسمان زمین کو۔ اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو کہتا ہے اس کے لیے ہو تو وہ چیز ہو جاتی، اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی، نہ بیٹے کی، نہ اپنی اولادیں پیدا کرنے کی، نہ کسی چیز، کہتا ہے چیز تو ہو جاتی ہے۔ اس نے آسمان زمین بنائے تو پہلے سے تھے نہیں، تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو ادھر مکس مت کرو۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، معجزہ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہاں پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، سب ایک جیسے سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایسے کتنے کام کر دی، ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے یقین کر رہے ہیں، یقین کے لیے آیتیں کافی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اچھے لوگوں کے لیے خوشخبری، بگڑے لوگوں کے لیے وارننگ۔ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ جو ہے یہ جہنم میں کیسے چلے گا، مطلب آپ کا کام ان کو بتانا ہے، بتا دیا ہے نا۔ اور آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ تو یہودی اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ اتباع کرنے لگ جائیں ان کے طریقے کی۔ یہ یہود و نصارہ کی پرابلم ہے، آپ کو چاہتے ہیں اپنے جیسے ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت، آپ کے کہنے سے، آپ کی باتوں سے نہ تو جو ہے ہم آپ کو راضی کرنے والے، اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت دی ہوگی تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کی کچھ مان لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں تو ایک کام کرے بات بن جائے۔ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہود نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ تو یہ نہیں کریے، کہیے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کری، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اس لیے مسلمانوں کو کیا، نبی کو کہا اللہ نے ان کے طریقے پہ نہیں چلنے کا، آپ کا اپنا طریقہ ہے، اللہ نے کتاب دے دی ہے نا۔
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کے حق کے مطابق، وہی لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا کفر کرے تو یہی لوگ تو خسارے نقصان والے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل سے بات کر کے ختم ہو گئی بات۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جو کہ میں نے تم پہ انعام کری، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جانوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کے اندر کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ لوگ جو ہیں ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اور اب ابراہیم کا نام لیتے ہو، یہاں پہ یہ بات یہ پارہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس بات کو ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، کس کے ذریعے؟ کلمات کے ذریعے۔ اللہ نے ابراہیم السلام کے سامنے ایک کے بعد ایک ٹیسٹ رکھے، کہیں آگ میں پھینکے گئے، کہیں بھی بچوں کو جنگل چھوڑ کے آ جاؤ، کہیں جو ہے بیٹے کے اوپر چھری پھیر دی ابراہیم نے علیہ السلام۔ تو اللہ نے اس کو اپنی باتوں کے ذریعے کلمات کے ذریعے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کیا۔ اللہ نے کہا اس نے پورا کیا، اللہ نے خواب دکھایا انہیں سچ کر دکھایا تو اس نے پورا کیا۔ کہا اللہ نے کہا کہ میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ اب اپن سوچتے نا ہم فاروقی صدیقی ہیں، کیوں ہم کوئی آڑے ٹیڑے لوگوں کا نام تو نہیں لیتے اپنے پیچھے، جیسے خان لوگ ہوتے ہیں، ہم خان ہیں، پٹھان ہیں، وہ خان کا بھی چنگیز خان کا نام نہیں لیتے، ہم چنگیز خان، وہ تو ظالم تھا، وہ جاہل تھا ایک نمبر۔ اچھوں کا نام لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ ان کی کوئی اچھائی ہوتی ہے نا، لیکن ان کی اچھائی آپ کو فائدہ جب تک نہیں پہنچا سکتی جب تک آپ اچھے نہیں ہو۔ یہ سن لیجیے، آپ کوئی فاروقی ہو صدیقی ہو کوئی بات، جب فائدہ جب آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہو، آپ کے خاندان، آپ کے باپ جو تھے بڑے قاضی تھے شہر کے، آپ جو ہیں بڑے، آپ کے یہاں سب عالم تھے، علامہ تھے، آپ کے یہاں فلاں لوگ حافظ ہوتے تھے، آپ کے یہاں سب لوگ ایسے تھے، آپ کی اماں وہاں سے پڑھی ہیں، تو کیا کریں اس سے؟ کیا کریں؟ یہ سوچو اتنی بڑی قربانی کسی نے دی ہوگی ابراہیم جتنی، لیکن وہی ابراہیم کے پوتے اسرائیل میں بنی اسرائیلیوں کے بارے میں تعریف ابھی تک آ رہی تھی، کیا یہ کرا یہ کرا یہ کرا یہ کرا یہ کرا، تو کہ جنتی لوگ ہیں کیونکہ ابراہیم کی اولاد ہیں، بنی اسرائیلی ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا، اس لیے بلا وجہ ٹیگ لگانے سے مطلب نہیں بنتا۔ اب سنیے کیا ہوا، ہم نے ابراہیم کو آزمایا کلمات کے ذریعے تو اس نے پورا کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، تو لیڈر ہے، تو نے اچھائی سکھائی لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اور میرے بچوں میں سے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں، لا ینال عہد الظالم۔ اس لیے بلا وجہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، اگر آپ نے کچھ اچھا کیا تو اچھا پائیں گے، اور نہیں کیا تو چھٹی کیجیے۔ یہ کہنے لگے، اور جب بنایا ہم نے اس گھر کو لوگوں کی عبادت کی جگہ، کیا تھا، اور امن کی جگہ، کون سا؟ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی، اور تم بھی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر مصلی نے نماز کی جگہ بنا لیا کرو، جب وہاں جاتے ہیں نا تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پہ۔ اور عہد کیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ خوب پاک کرو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کو، رکوع سجدہ کرنے والوں کو۔ اور پھر ابراہیم السلام نے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے بچے، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب کہ کہا ابراہیم نے دعا کری، اے میرے رب بنا ڈال اس شہر کو امن کی جگہ، اور رزق دے اس کے اہل کو پھلوں سے، جو ایمان لے آئے ان میں سے اللہ پر اور آخرت دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جواب میں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دو، رزق دے کس کو؟ جو ایمان لائے اللہ پہ آخرت پہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، کہا اور جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں معلوم عطا دوں گا، تھوڑا دنیا میں تو دوں گا، پھر میں دھیرے دھیرے کھینچ لاؤں گا اس کو آگ کے عذاب پہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اس کو ملتا رہے گا، وہ سمجھے گا ہم بہت عقل مند، سارے کافر یہی سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، بہت قابل، اس وجہ سے دھیرے دھیرے کدھر جا رہے ہیں؟ آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی، خانہ کعبہ کی، اسماعیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ہمارے تو قبول کر ہم سے، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا۔ دیکھو پوری قربانیاں دی لیکن قبول کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، رب ہمارے ہم دونوں کو بنا ڈال دو مسلمان، 2 فرمانبردار تیرے لیے، اور ہمارے بچوں میں سے، اولادوں میں سے بھی ایک امت اٹھا جو مسلمان ہو۔ یہ دعا مانگی تھی کب؟ 2000 سال میں قبول ہوئی۔ ہم سوچتے ہیں ابھی مانگے ابھی قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے لوگ تھے، جب وقت ہوتا ہے اس چیز کا جب ہی ہوتی، تو انہوں نے دعا کری تھی کہ ایک امت مسلمہ بھی ہمارے بچوں میں سے اٹھا، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے رسم عبادت دکھا، سکھلا،
اور ہماری توبہ قبول کر. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، رب ہمارے اور مبعوث کر بے صد دے ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگ رہے ہیں کیا، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کر، ان کی صفائی کر. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو خوب زبردست حکمت والا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور کون راغب ہوگا ہے نا ابراہیم کی ملت سے ہٹنے کی. ابراہیم تو اس کے طریقے سے کون ہٹنے کی سوچے گا ہے نا، سوائے جو بیوقوف بنائے اپنے آپ کو. اور اس کو چنا تھا، ہم نے اس کو چنا تھا دنیا میں بھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی لازماً صالحین میں سے. اور جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے کہ اسلام لا، گردن جھکا، کہا میں اسلام لایا، میں نے فرمانبرداری کری رب العالمین کے لیے. ہر کام کے لیے حضرت ابراہیم نے گردن جھکائی. اور وصیت کری اس نے اسی کی، ابراہیم نے اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی. اب دھیرے سے اسرائیل کا نام بھی لے دیا، کہ بنی اسرائیلیوں کو سمجھا رہے تھے نا، بات ختم ہو گئی ان کی. تو کہہ رہے ہیں اسی بات کی وصیت کی تھی، اسلام لانے کی، فرمانبرداری کرنے کی. کیا کہا، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، تم ہرگز نہ مر جانا، اور یہ کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں میں سے ہو، تم مسلمان ہو، اس کے علاوہ تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے اسلام سے ہٹ کر. کیا تم لوگ موجود تھے جب یعقوب پر موت حاضر ہوئی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا، جبکہ کہا اس نے اپنے بچوں سے، بیٹوں سے کہا کیا، اور اسی چیز کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اس کے بیٹوں سے اور یعقوب نے بھی، کہ میرے بیٹوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے دین کو، تو تم ہرگز نہ مر جانا، اور تم مسلمان ہو. کیا تم موجود تھے، اللہ پاک اس طریقے سے، کیا تم موجود تھے جبکہ حاضر ہوئی یعقوب پر موت کا وقت ہے ان کا، جبکہ کہا اس نے اپنے بیٹوں سے، کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد. یعنی بنی اسرائیل سے اسرائیل کہہ رہے ہیں کیا، کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد. اچھا، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی انتقال کے بعد اس چیز کی فکر ہوتی ہے جو سب سے قیمتی ہوتی ہے. ہوتا پیسہ کہاں دو گے، جائیداد کس کو دو گے، انہوں نے یہ سب نہیں کہا. کیا کہا، کس کی بات کرو گے تم میرے بعد. کہنے لگے ہم بات کریں گے تیرے معبود کی، ہے نا، تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم اسماعیل اسحاق ایک ہی معبود کی، ان سب کی ایک ہی معبود کی، ہے نا، معبود کی ایک، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. اللہ کہہ رہے یہ امت تھی، گزر گئے، یہ لوگ گزر گئے، بہت اچھے تھے وہ بھی گزر گئے، بنی اسرائیل بگڑے ہوئے تھے ان میں سے وہ بھی گزر گئے. یہ امت تھی گزر چکی، اس کے لیے رہا جو اس نے کمایا، تمہارے لیے جو تم کماؤ. یہ کہانی اس لیے نہیں سناتے ہم کہ کہانی سناؤ بڑا مزہ، کہانی سناتے، ہمیں اپنے عمل کی جائزہ لینا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ گزر چکے، اچھے ہوئے برے ہوئے، ان سے ہم کو نصیحت لینا ہے. یہ گزر چکے، ان کے لیے راہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم کماؤ. اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا جو اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے، تم سے کیا پوچھا جائے گا، تم کیا عمل. اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارا، کامیاب ہو جاؤ گے. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ ہے جو یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہیں تھا. اب سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر، کیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اس کی اولادوں کی طرف، یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو علیہ السلام، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو علیہ السلام ان کے رب کی طرف سے. ہم کسی میں تفرقہ نہیں کرتے ان میں سے، ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں اللہ کے لیے. اور اگر یہ ایمان لائیں اس کے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ پلٹ جاتے ہیں تو یہ محض جو ہے ضد کے اندر ہیں، تو عنقریب ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا اور خوب سننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. اور اس سے بہتر، اللہ سے بہتر کون ہوگا رنگ کے اعتبار سے، اس کا رنگ چڑھ جائے نا، رنگ چڑھ گیا، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں، اللہ کے بندے، ہمیں پر اللہ کا بندہ ہی کریں گے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے اب کس کے اوپر جو ہے کرسچینٹی ہو گئی، اس کو کرسچن کر دیا، تو ہم پر اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھ گیا ہے. کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے اللہ کے معاملے، بلا وجہ تم تعصب برت رہو، اور وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور جو ہیں ہم اسی کے لیے خالص ہیں، اللہ کے لیے مخلصون ہیں. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اس کی اولاد یا تو یہودی تو نصارہ تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو کہہ رہے ہیں یہ پھر اصل میں یہودی جو ہے، یعقوب جو ہے اسرائیل، ان کے بیٹے کا نام ہے. تب جب یہودا پیدا نہیں ہوا تو یہودی کہاں سے ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے بات؟ یہودا یعقوب علیہ السلام کا، یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے.
تو یہودی اس لیے ان کے لوگوں کو کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اب یہودا پیدا ہوگا پھر اس کی اولادیں ہوں گی تو یہودی کہلائیں گے, ہے نا. اگر آپ یوں کہہ رہے ہو کہ یہودی, اور پھر بہت سارے اور نسلیں آئیں, کئی نسلیں آئیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے, نصرت کرنے والے عیسائی نصارہ ہے, تو وہ عیسائی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی بہت نسلیں بعد میں آئیں گے. یہودا بھی یعقوب علیہ السلام کے بعد ہی آئے گا, اور حضرت عیسیٰ اور نصارہ بھی بعد میں آئیں گے. اب کوئی یوں کہے کہ یہودی جنت پہ جائیں گے یا نصارہ جائیں گے, تو مطلب ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کا کیا ہوگا, یہ کہاں جائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ پیچھے والوں کو تو تم نے اوور رول ہی کر دی, یہ کون سی بات ہوگی؟ تو اس کے اوپر سوال کیا. اچھا اس بات کو سمجھے, جب بھی کبھی ہم یہ بولتے ہیں نا, نہیں صاحب فلاں دیوبند یا فلاں اہل حدیث یا فلاں, تو وہ پیچھے کے جو لوگ تھے وہ تو نہ تو دیوبند بنا تھا, نہ تمہارا مدرسہ تھا, نہ کچھ تھا, تو وہ سب تو گمراہ ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہتے. یہ ٹھیک ہے, آپ کوئی نہ کوئی مدرسے میں پڑھتے ہیں, کوئی نہ کوئی شہر میں رہتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی آپ کسی نہ کسی عالم دین سے متاثر ہوں گے, ہے نا. حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن تم یہ سوچو کہ یہی جنتی ہیں, باقی سب گمراہ ہے, تو پھر صحابہ تم نے ابو حنیفہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا. ارے وقت آئیں گے تو بعد میں آئیں گے نا. صحابہ کرام تو سب سے اچھا عمل کرتے ہوں گے, دین تو سب سے اچھا وہی ہوگا نا جن کے لیے اپن پڑھتے ہیں کہ ایمان لا ان کے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لا. کیوں؟ تو اس لیے یہ سب باتیں ایسے تعصب والے طریقے کے اوپر تنقید ہو رہی. کیا کہہ رہے, کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق و یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا, کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپا ہے اس کے نزدیک اللہ کی طرف سے. تمہیں تو معلوم ہے کہ حق کیا ہے, تم چھپا رہے ہو. یہود و نصارہ اپنی اپنی تعصب کی باتیں کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. اور اللہ غافل نہیں ہے, تمہیں کیا معلوم ہے, اللہ کو خوب معلوم. اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. پھر کہا تلک امت قد خلت, یہ امت یہ لوگ گزر چکے, بہرحال یہ جیسے بھی گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ رہا, اس امت کے لیے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. تو ہم کہانی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کا یہ عمل تھا ہوتا. ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ہمیں توجہ ہے. یہاں سے پھر جو ہے یہ ان قریب بے وقوف لوگ, یہ اپنا ایک پارہ ختم ہو گیا. بے وقوف کہا ان لوگوں کو جو کہ اسلام کو صحیح سمجھتے نہیں تھے. تو جب قبلہ بدلا تو جو ہے لوگوں نے بہت ساری اعتراضات اٹھائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے یقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ان قریب یہ کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کہ کس نے بدل دیا. اب ان کا قبلہ جو تھا نا, پہلے مسلمان اسی قبلے کی طرف رخ کرتے تھے. کدھر کے, جب یہ وہاں پہ عرب میں تھے, مکے میں تھے, تو مکے میں چار کعبہ ہے, کعبے کی ادھر کر لو, ادھر کر لو, ادھر کر لو, ادھر کر لو, چاروں طرف نماز پڑھ. اب اس کی وہ سم پکڑتے تھے ادھر بیت المقدس ہے, ٹھیک ہے, مکے میں تو یہ ہو گیا. کعبے کی اس طرف پکڑ لو سمت جدھر سے بیت المقدس بھی آ جائے, ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے, جب مدینے پہنچے تو کیا تھا, مکہ مدینہ ایک دوسرے سے, اور بیت المقدس ڈائگنلی اپوزٹ ہے. مطلب کعبے کی طرف منہ کرنا ہے تو بیت المقدس کو پیٹ کرنی ہے, اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے تو کعبے کو پیٹ کرنی. تو امتحان ہو گیا. اللہ کی مانتے ہیں کہ اپنی سوچ پہ چلتے ہیں, رسول کے پیچھے چلتے ہیں کہ نہیں, تو پھنس گئے یہ لوگ. تو اب وہاں پہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو آزمایا اللہ پاک. اب 15-16 مہینے تک کعبے کو پیٹ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اللہ کے رسول سوچتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یار وہی آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے تو اپن کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھنے کو تم کہو کیسا لگے گا. سوچ نہیں سکتے, اپن تصور نہیں کرتے. اب پڑھتے تھے. اب اس کے بعد حکم آیا, یہ باقاعدہ دوران نماز ہی آیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودیوں نے واویلا مچایا, دیکھا 16 مہینے تک نماز جو ہے گڑبڑ پڑ دی, اب واپس پلٹ گئے ہیں کعبے کی طرف. اچھا بتاؤ, یہ تو پڑھ لیں گے, توبہ کر لیں گے, قضا پڑھ لیں گے, جن کا انتقال ہو گیا ان کا کیا, وہ تو غلطی پڑھ, اب بلا وجہ خلل ڈال. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, پہلے کیا حکم تھا, بعد میں کیا حکم تھا, کیوں دیا گیا. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی نا, وہ ان باتوں میں الجھاتا ہے. اصل چاہے ہے اللہ بندگی, جن کو دین کی سمجھ نہیں ہو, ان جیسے تھا نا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو, یہ کیسا ہوگا, بلا وجہ الجھا رہا. اللہ کو نہیں معلوم کہ کیوں کرا تھا پہلے اور اب کیوں کرا. لیکن وہی بیوقوف کہہ رہے ہیں, ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے, وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں صحابہ کو, اصل بیوقوف خود تھے وہ, ہم الصفا. ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں, کس نے بدل دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے.
کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق مغرب سب اللہ کے لیے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہدایت دیتا ہے اس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف، سیدھا راستہ اس کو ملنا ہو، مشرق سے مل جائے مغرب سے مل جاتا، تم اسی چکر میں مل جا رہا ہو، ادھر کیوں منہ کر لیا، اب کیوں کر لیا، ٹھیک، جس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے کو دین سمجھ آتا. اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنا ڈالا بیچ کی امت تاکہ تم ہو جاؤ، اب تم الگ امت بن رہے ہو نا، تاکہ دنیا میں لوگ تم کو نہیں تو یہودی سمجھتے رہیں گے تمہیں بھی، تم الگ امت ہو رہے. اسی طریقے سے ہم نے بنا ڈالا تم کو ایک امت بیچ کی درمیانی، تاکہ تم ہو جاؤ گواہی دینے والے گواہ لوگوں پر، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس پر اے نبی تو تھا ابھی تک، مگر اس لیے تاکہ ہم جانچیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کے اس قبلے کو رکھا تھا، نہیں تو شروع سے ہی کعبے کی طرف رکھتے تم، اس لیے کہ ہم جانچیں کون اتباع کرتا ہے رسول کی، اس سے ہٹ کر جو کہ پلٹ جاتا ہے اس کے الٹے پیر. یہ دیکھنا تھا کہ خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے رسول کی اطاعت میں کون اتباع کرتا ہے، یہ جانچنا تھا ہمیں، اس لیے ہم نے قبلہ رکھا تھا. نہیں تو ہم یہ قبلہ نہیں رکھتے، شروع سے ہی بول دیتے کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پڑھیں، کائے کے لیے بیت المقدس کی طرف پڑھنے کے لیے. تو یہ 16 مہینے جب یہ مدینہ آئے تو انہوں نے ایسی نماز پڑھی تھی، تو اس کے اوپر اللہ پاک نے کہا کہ جانچیں. اور کیا، اور بے شک یہ بڑی بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو کہ اللہ نے جن کو ہدایت دے دی. اس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھو، اب روزہ نہیں رکھنا حرام ہے، حرام. صبح صادق ہو گیا کھانا بند، غروب آفتاب ہو گیا بھوکے رہنا بند، مگر وہ کا روزہ نہیں تو کھاؤ. اب اسے پتہ لگا کہ تم میں اللہ کی بندگی بالکل پرفیکٹ ہوگی. سوچو نا کہ تم بٹن دباؤ، کبھی بتی جلے کبھی نہیں جلے، تم پھینک دو گے یار، کسی کام کا نہیں، صحیح نہیں چلتا. تو بندہ مومن کیسا ہے، جو حکم ہوگا اس وقت ویسا کرے گا. جب آف کرو تو آف، آن کرو تو نہیں. تو پتہ جب بٹن چالو کرتے ہیں، کک مارتے ہیں، گاڑی جو ہے بریک لگاتے ہیں اچھکنے لگ جاتی ہے، اور گاڑی کو ریس دیے چلے جاتا ہوں، ہلتی ہی نہیں. کیا کرو گے ایسی گاڑی کا، پھینک دو گے یار کسی کام کا. تو بندے سے کوئی مراد نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کھائے نہیں، جب حکم ہو رسول نے یہ کرا تو ویسا کرے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے کرا تھا تاکہ ہم جانچیں کون اتباع کرتا ہے رسول کی، اس سے جو کہ پلٹ جاتا ہے اس کے الٹے پیر. اور یہ بے شک بڑی بھاری بات تھی مگر اس کے اوپر نہیں جو کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، وہ نمازیں بھی قبول ہو گئیں جو تین پڑھی تھی. کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو جاہل ہو گئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے تھے نماز تو پھر گڑبڑ ہو گئی، آپ صحیح پڑھ رہے ہو تو پیچھے گڑبڑ تھی نا. جیسے مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو، اس کو کعبہ نہیں معلوم، غلطی کیا ہے اس کی، اس نے جتنا صحیح پڑھنا تو پڑھ لیا. اب اس کو جتنی پڑھنی ہے وہ صحیح کرے، اس کا اس وقت کوئی گناہ گار نہیں ہوا. ہاں اس کے ذمے کا نماز آتی، نماز صحیح وقت پہ پڑھ لے، لیکن اس وقت وہ کافر یا فاسق یا نافرمان نہیں ہے، وہ صحیح پڑھ رہا تھا اس کے علم میں. اگر اسی میں مر جائے گا تو بھی کوئی مشہور نہیں. ہاں معلوم ہو جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے، یہ آگے حکم آ رہا ہے. اور اس وقت تو ان کے لیے یہ حکم بھی نہیں تھا کیونکہ یہ آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی جب تک. اب تو حکم آ جائے گا کہ ہاں آپ اپن کو ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا. اب اپن نہیں کریں گے بیت المقدس کی طرف، ہے نا، دانستہ طور پر. انجانے میں ہو گیا تو بات الگ ہے، لیکن دانستہ طور پہ یہی کریں. کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھا یہ مگر بڑا بھاری معاملہ سوائے اس کے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اور یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان نہیں، اللہ کے ضائع کرے ایمان تمہارا. بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے نازم بڑا نرمی والا، خوب رحم کرنے والا. اب نبی سے کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں پلٹنا تیرا چہرہ آسمان کی طرف، تو آسمان کی طرف رخ پلٹتا ہے تو لازماً ہم تجھے پلٹ دیتے ہیں اس قبلے کی طرف. تو راضی ہے جس سے تو راضی، تو اس خانہ کعبہ سے راضی ہے، اس طرف منہ کرنا چاہتا ہے، لے ہم تیرے کو پھیر دیتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تھی، پھر پلٹ دیا تھا اللہ کے رسول. تو پھیر دے تیرا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم مسلمان ہو پھیر دو تمہارے چہروں کو اسی کی طرف. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے لازم وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وہ تو خوب معلوم ان کو، یہود و نصارہ خوب معلوم کہ اصل قبلہ جو ہے کعبہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی غافل نہیں اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں. یہ کیا جانتے ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں. اور تو اگر ان کتاب والوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی ان کو تو دے
ساری نشانیاں پیش کر دے، یہ تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اچھا یہ تو اتنے بڑے والے ہیں، اور نہ تو اب تابع ہیں ان کے قبلے کی، اب تجھے بھی بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا، اور نہ ان کے بعض کے قبلے کے تابع ہیں۔ یہ بھی شرقی غربی کرتے ہیں، ایسٹ و ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، تم سوچو کہ یار اپن نے نیا قبلہ کیوں بنا لیا، بلا وجہ جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ویسے بھی مشرق مغرب کرتے تھے، تو اس لیے تم ٹینشن مت لو۔ وہ جو بیت المقدس تھا اس کا بھی ایسٹ و ویسٹ کرتے ہیں۔ ویسٹ وال جو یہودیوں کا بہت امپورٹنٹ ہے، ایسٹرن سائڈ نصارہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ کرتے تھے۔ جو ابھی پیچھے آیا تھا نا کہ مشرق مغرب سب اللہ کے، اس میں حکومت ہے، لیکن اللہ نے نبی سے کہا کہ تم ساری نشانیاں پیش کر دو تو نہیں مانیں گے، اب تمہیں بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی، اور نہ بعض ان کے بعض کے قبلے کے تابع ہیں۔ اگر تو نے ان کی خواہشات کی اتباع کری بعد اس کے جو تیرے پاس علم آ گیا تو بے شک تو لازماً ظالموں سے ہو جائے گا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تو پہچانتے ہیں اس کو، یعنی اس قبلے کو، جیسے کہ پہچانتے ہیں ان کے بیٹوں کو، اور بے شک بیٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے، خود پہچانتے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو کہ حق کو چھپاتا رہا ہے، اور وہ لوگ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں یہ حق ہے رب کی طرف سے، تو مت ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف پلٹتا ہے، تو تم بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ یہ تمہارا قبلہ مقصد نہیں ہے، نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم کو اکٹھا کر لائے گا جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں اور جس جگہ سے تو گزرے ہے نبی، تو پھیر لے تیرا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ لازماً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم لوگ عمل کر رہے ہو مسلمانوں، اس لیے تم ہمیشہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ اور جہاں کہیں سے بھی تو گزرے تو پھیر لے تیرا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم مسلمان ہو تو پھیر لو تمہارے چہرے اسی طرف، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے۔ تو تم مت ان سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی آپ مسلمان ہو تم مت ان کا ٹینشن لوگ یوں کہیں گے یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تم مجھ سے ڈرو، اور اس لیے تاکہ میں تم پر میری نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہمارے لیے خانہ کعبہ ہدایت کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے، جب انہیں دیکھتے ہیں ابھی آپ وہ دیکھتے ہیں لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ، تو اس طریقے سے یہ ہمارے لیے بیسک جگہ ہے جس سے ہم کو دیکھنا ہے ہدایت آخرت کی، ہمارا رخ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہمارا زندگی کا ہونا۔ آگے آ رہی بات، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول، تم ہی میں سے تلاوت کرتا ہے تم پر آیتیں ہماری، اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، وہ دعا کری تھی انہوں نے، اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب و حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے جو نہیں تھے تم جانتے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو یاد کرو مجھے، میں یاد رکھوں گا تم کو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے لیے شکر کرو، اور جو ہے ناشکری نہ کرو، ناقدری مت کرو۔ یہ ہے تمہارا خانہ کعبہ اس لیے ملا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور مت تم کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، ان کو مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور لازماً ہم تم کو آزمائیں گے چیز سے، کون سی؟ بھوک کی، اور خوف کی، اور بھوک کی، اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے اور پھلوں کے۔ ابھی دیکھو روزانہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اور ہر مسجد کے اندر دیکھ رہا ہوں، عموماً ہماری مسجد کے ادھر اکثر دیکھ رہا ہوں ایک آدمی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہم اپنے دین میں کتنے پختہ ہیں، یقین میں کتنے پختہ ہیں، نہیں تو ہم اللہ اپنا یقین ہی بھول بیٹھے۔ بھائی کوئی بھی شے ہو، اعلیٰ کوئی سا بھی ہو واردات کا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاں ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، جو بھی، لیکن اصل اللہ پہ ہو یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے مارتا، ٹھیک ہے؟ کیا کریں؟ اور لازماً ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں اور جانوں کے اور پیداوار کے، اور خوشخبری دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب کہ پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خاص رحمتوں کے، جن کے اوپر خصوصی رحمت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور عام رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ بے شک صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کے شاعر میں سے، جن سے اللہ یاد آتا ہے، کیسے قربانیاں دی ہیں، کیسے حاجرہ دوڑی ہیں وہاں پہ اپنے دودھ پیتے شیر خوار بچے کو پیاسا دیکھ کر۔ تو جو کوئی حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے حج اس کے اوپر کہ جو ہے وہ طواف کریں ان دونوں کا، اس لیے لوگ وہاں کا چکر لگاتے ہیں۔ کہاں کا؟
صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ، ہے نا. اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدرداں بھی ہیں، خوب جاننے والا ہے. اور اس کے برعکس جو چھپاتے ہیں لوگ، جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بڑے مقام دیے ہیں ان کے مقام کی وجہ سے جن سے جو ہے کھلی نشانیاں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، تورات کی نشانیاں ہیں، انجیل کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، یعنی تورات و انجیل کی بات ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں. یہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر سارے لعنت کرنے والے، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور واضح طور پہ بیان کر دیں. تو یہی لوگ ہیں. میں توبہ قبول کر لیتا ہوں ان کی، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا اور مر گئے، وہ کافر تھے، اسی حالت مر گئے، یہ لوگ ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا معبود ایک ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. وہ جو ہے اسی کی طرف سے قرآن نازل ہوا، کیا وہی رحمان رحیم ہے. بے شک خلقت میں آسمانوں کی زمین کی اور الٹ پھیر میں رات کے اور دن کے، اور وہ کشتی جو کہ جاری ہے چلتی ہے دریا سمندر میں، اس چیز کے ساتھ جو نفع دیتی لوگوں کو، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی تو زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کی موت کے، اور جو پھیلا دیے اس میں سارے کے سارے جاندار، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں اور بادلوں میں جو کہ مسخر ہیں آسمان و زمین کے درمیان، لازماً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کی جائے اللہ سے، اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں. اور اگر یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ اگر عذاب دیکھیں گے کہ اللہ کی قوت جو ہے ساری کی ساری اللہ کے لیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب میں. تو بہرحال جو ہے ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن لوگ جو ہیں اللہ کی جگہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں. اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. ہمارا 20واں رکوع ہے، یہ 20واں رکوع چل رہا ہے. اس کے اندر یہ جو ہے آیت الآیات جس میں بہت ساری نشانیاں پڑھی ہیں، عقل مند لوگوں کی نشانی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.